ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اور اس کی رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد۔ اقرا صغیر احمد بہت اچھی رائٹر تھی اور ان کا رائٹنگ سٹائل بہت زبردست تھا۔ مطلب اب ہم ان کی پڑھتے ہیں کہانیاں اور ناولز پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو بہت اچھا لکھتی تھی وہ۔ اب وہ حیات نہیں ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو ان کا یہ والا ناول بھی پسند آئے۔ مجھے میری آپی نے، بڑی آپی نے سجیسٹ کیا ہے کہ یہ ناول میں پڑھوں، اور مجھے تھا کہ یہ بہت سارے لوگوں نے آلریڈی پڑھ لیا ہوگا، لیکن کیونکہ میں بھی فین ہوں اقرا صغیر احمد کی، تو آئی تھاٹ کہ مجھے پڑھنا چاہیے، ایک اچھی کلیکشن ہے تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو یہی سوچ کر میں نے اس ناول کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہوپ فلی کہ یہ جرنی اچھی رہے گی، ساتھ میں آپ لوگوں کو دوسرے ناولز بھی ملتے رہیں گے۔ یہ والا ناول بھی میں آپ لوگوں کو ٹائملی انشاءاللہ پرووائڈ کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ ان دنوں لوح کا عالم ہے عجب، جیسے جو حسن ہے میرا ہے وہ سب، جیسے ایک خواب میں نکلا ہوا دن، جیسے ایک وصل میں جاگی ہوئی شب۔ کار پورٹیکو میں آ کر رکی تھی، قبل اس کے کہ ڈرائیور باہر نکل کر دروازہ کھولتا۔ وہ خود ہی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور بھرپور نگاہ شان و شوکت سے کھڑی عمارت پر ڈالی جو داؤد ہاؤس کے نام سے مشہور تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا عمارت کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں طمانینت سی اتر آئی تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور آگے بڑھنے لگا، تب ڈرائیور نے لجاجت سے کہا، ارے صاحب، آپ کیوں یہ تکلیف کر رہے ہیں؟ رہنے دیجیے، میں لے جاؤں گا۔ تکلیف کیسی بابا، سامان ابھی باقی ہے، وہ آپ لے آئیے، بلکہ ایسا کریں کمرو کو بلا لیجیے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ وہ شائستہ لہجے میں بولا، ساتھ ہی اپنی طرف آنے والے کمرو کے سلام کا جواب دے کر اس کی خیریت معلوم کرتا چلا گیا تھا۔ اس کے قدموں میں بڑی پھرتی تھی، آنکھوں میں بے قراری پرجوش سمندر کی مانند لہریں مار رہی تھی۔ اللہ صاحب کو سلامت رکھے، غرور ان میں نام کو نہیں، ہم کو انہوں نے کبھی نوکر سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ عزت دی ہے۔ وہ کمرو کا سامان پکڑاتا ہوا گویا ہوا، جواباً وہ سر ہلا کر بولا، یہ بات تو سچ کہہ رہے ہو سراب چاچا صاحب، سب سے اچھے ہیں، سب سے مختلف۔ جو وہ اندر بڑھتا گیا، ایک عجیب سی ویرانی و سناٹا ہر سو پھیلا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے اندر بے چینی سر ابھارنے لگی تھی۔ وہ جس چہرے کو دیکھنے کے لیے طویل سفر طے کر کے آیا تھا، اسی خوشی سے وہ سرشار تھا کہ سب سے پہلے اس دل افروز چہرے کا دیدار کر کے آسودہ ہونا ہے، اور یہ خلاف معمول بات تھی کہ وہ لیونگ روم، لاؤنج کہیں میں بھی نہ تھی۔ راہداری سے ملحقہ کامن روم میں ملازمائیں اس کی آمد سے بے خبر ہنسی مذاق میں مصروف تھی۔ ٹیبل پر کولڈ ڈرنکس اور دیگر سنیکس موجود تھے، اس کی کوئی پارٹی چل رہی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے گزر کر اس کمرے کے سامنے کھڑا تھا جس کے اندر وہ چہرہ موجود تھا، جس کی دید اس کی نگاہیں سب کی دید سے پہلے چاہتی تھی۔ اس نے بیگ وہیں رکھا اور ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ لاک نہ ہونے کی وجہ سے کھلتا چلا گیا۔ بے تحاشا ٹھنڈک و دبیز اندھیرے نے استقبال کیا۔ اس نے موبائل کوٹ کی جیب سے نکال کر ٹارچ آن کی اور سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے لمحے کمرہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کمرے کے وسط میں بیڈ پر سرخ پھولوں سے مزین کمبل اوڑھے وہ محو استراحت تھی۔ اس نے حیرانی سے ریسٹ واچ دیکھی، ابھی رات شروع ہوئی تھی اور وہ اتنی جلدی سونے کی عادی نہ تھی۔ اس نے ان کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو معلوم ہوا وہ آگ کی طرح گرم تھے۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر پہلے سپلٹ آف کیا، پھر سارے پردے ہٹا کر تمام کھڑکیاں کھول دی۔ اس اثناء میں ملازماؤں کو بھی اس کے آنے کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ پارٹی بھول کر پریشانی و خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ برا ہوا کہ نوفل صاحب نے ہمیں اس طرح دیکھ لیا، ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے، امینہ نے کہا۔ ارے نوفل صاحب جیسا سخت و دیالو کوئی دوسرا نہیں، یہاں تمہارے کھانے پینے پر ان کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، بس وہ چاہتے ہیں ہر کوئی اپنا کام ایمانداری سے کرے۔ سراب اور کمرو وہاں اس کا سامان چھوڑنے آئے اور ساتھ ہی ان کو اس کے آنے کی اطلاع بھی دی تھی۔ یہی تو غضب ہوا ہے نا، بڑی بیگم صاحبہ سارے دن سے اپنے کمرے میں ہے، پھر سارا دن دوسری بیگمات نے اپنے کاموں میں اس قدر مصروف رکھا، ہمیں بڑی بیگم صاحبہ کا خیال نہ رہا، اور اب ہم اپنی پارٹی میں لگ گئے۔ ارے یہ تو واقعی بہت بڑا غضب ہو گیا۔
تم تو اچھی طرح جانتی ہو سب کی سب نوفل بابا کی تو جان ہے بڑی بیگم صاحبہ میں، وہ اپنے ساتھ زیادتی برداشت کر لیتے ہیں، مگر بڑی بیگم کے ساتھ ہونے والی معمولی بے پرواہی بھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ بات بالکل درست تھی، وہ ایسا ہی تھا۔ حمیدہ اور زیتون ملازماؤں میں پرانی اور بڑی عمر کی ملازمائیں تھیں۔ وہ ہمت کر کے نوک کرتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ نوفل کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ سے ان کے بخار میں خاطر خواہ کمی ہوئی تھی۔ اس نے بخار میں کمی کے بعد فیملی فزیشین کو گھر آنے کے لیے کال کی، تبھی حواس باختہ دونوں ملازمائیں وہاں آئی تھی۔ ماما کو بخار کب سے ہو رہا ہے؟ وہ زیتون سے گویا ہوا۔ بخار؟ زیتون نے چونک کر حمیدہ کی جانب دیکھا۔ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماما کو بخار ہے؟ وہ نوفل بابا، بڑی بیگم صاحبہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی اور ہم سارا دن… شٹ اپ! ماما سارا دن روم سے باہر نہیں گئی اور تم لوگوں کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے؟ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر! وہ شدید طیش کی عالم میں گھر آیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اپنی کوتاہی پر شرمندہ و خوفزدہ تھی، اس کی دھاڑ پر گویا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی، اور ماما جاگ گئی تھی۔ ارے نوفل میری جان، کب آئے؟ انفارم بھی نہیں کیا؟ وہ اس کا سہارا لے کر اٹھی۔ آپ کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں آپ کو تیز بخار میں دیکھ کر خود سرپرائزڈ ہو کر رہ گیا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ ان کو پانی پلاتا ہوا بولا۔ یوسف نے غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں آج رات عشائیہ دیا ہے، سب لوگ ہوٹل میں ہوں گے، رات شروع ہو گئی ہے۔ وہ وال کلاک دیکھتی ہوئی بولی۔ چاچو صرف ایک سیاسی لیڈر بن کر رہ گئے ہیں۔ آنٹیز کو اپنی سوشل ایکٹیویٹیز فیشن سے فرصت نہیں ملتی، لیکن چاچو کو تو آپ سے غافل نہیں رہنا چاہیے نا۔ اس کے لہجے میں دکھ کے ساتھ جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ چھوڑیں ان باتوں کو، یہ بتائیے ڈنر میں کیا لیں گے؟ آپ کی اسی سخاوت نے گھر والوں کے علاوہ ملازموں کو بھی آپ سے بے پرواہ کر دیا، اور میں آپ کے ساتھ زیادتی بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اوپر چھت پر آئی اور آدھی دیوار سے لگ کر سڑک پر دوڑتی بلیک سوک کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ دور جاتی سڑکوں سے مڑ کر نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ پھر اس کی نگاہیں نیچے لان میں کھلے مختلف پھولوں پر جم گئی تھی، جو رات کے پرسکون ماحول میں خوبصورت لگ رہے تھے۔ سودا بیٹی، مدثر میاں اپنے گھر بھی پہنچ گئے ہوں گے اور تم ہو کہ یہیں کی یہیں کھڑی ہو۔ بوا نے اوپر آ کر پھولی سانسوں کے ساتھ کہا۔ بوا، میرا دل کرتا ہے ماموں جان جائیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ ان کے جانے کے بعد میرا دل نہیں لگتا یہاں۔ اس کا لہجہ ان کی محبت سے سرشار تھا۔ ارے بیٹی، آہستہ بولو، اگر عمرانہ بہو کے کان میں تمہارے ان سنہری خیالات کی بھنک بھی پہنچ گئی تو سمجھو گھر میں قیامت ہی آ جائے گی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی۔ عمرانہ ممانی اس وقت گہری نیند سو رہی ہوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جتنا وقت گزرا ہے مدثر میاں اور عمرانہ بہو کے درمیان فاصلوں کو طول مل رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ماموں جان تو بے حد نرم مزاج اور محبت کرنے والے ہیں۔ کسی وقت میں عمرانہ بہو بھی ایسے ہی گداز و شیریں طبیعت کی مالک تھی۔ وہ ماضی کی کسی یاد میں کھو سی گئی تھی۔ بوا، وہ زمانہ کتنا اچھا ہوگا جب ماموں یہاں رہتے ہوں گے۔ بوا نے جواب دینے کے لیے لب واہ ہی کیے تھے کہ اس کے عقب میں نیچے کھلتے گیٹ اور گیٹ سے برآمد ہونے والی کار کو دیکھ کر وہ الرٹ ہو گئی تھی۔ لو، میں بھول ہی گئی بیٹا، یہ کہنے آئی تھی صوفیہ بی بی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ کہہ اس سے رہی تھی مگر نگاہیں کار کے کھلتے ڈرائیونگ ڈور پر تھی، اور قبل اس کے کہ وہ باہر نکلتا وہ ایک ہی سانس میں کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود بھاگ نہ سکی تھی۔ گاڑی کی آواز اس کی سماعتوں میں بھی آئی تھی اور وہ بخوبی جانتی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ ڈرائیونگ ڈور کھلنے کی آواز آئی تھی اور ساتھ ہی اس کے اندر خطرے کے الارم بج اٹھے تھے۔ اس نے مڑ کر نیچے دیکھا اور خوف سے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ باہر نہیں نکلا تھا، کھلے دروازے سے سیٹ پر بیٹھا ہوا اوپر ہی دیکھ رہا تھا۔ اف، کیسی تپش تھی ان آنکھوں میں، اندیکھی آگ سی اندر بھڑ بھڑ جلنے لگی تھی۔ لمحے بھر کو دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھی۔ ایک طرف خوف و سہم تھا، دوسری طرف خشونت و سرد مہری تھی۔ اس کی نگاہیں تیزی سے پلٹ آئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی، تبھی ڈرائیونگ ڈور بند کرنے کی زوردار آواز خاموش ماحول میں گونج کر رہ گئی۔ اس نے تیزی سے دل پر ہاتھ رکھا۔ لو، آ گئے نواب صاحب، بھیا گھر سے نکلے ہیں اور وہ گھر میں گھسا ہے۔ صوفیہ نے کار کی آواز سن کر قریب بیٹھی زمرد بھابھی سے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ عجیب اتفاق ہے یہ بھی، وہ حلاوت امیز لہجے میں گویا ہوئی۔ عجیب اتفاق؟ کمال کی باتیں کرتی ہیں بھابھی آپ بھی، بھلا روز روز بھی کوئی اتفاق ہوا کرتے ہیں؟
آج بھائی کو اس کا مسلسل انتظار کر کے جاتے ہوئے چھٹا ہفتہ ہے اور ہر بار کی طرح آج بھی ان کے جاتے ہی گھر پر آیا ہے۔ یہ اتفاق نہیں، کوئی چال ہے عمرانہ بھابھی کی، وہ اوپر پورشن کی طرف دیکھتی ہوئی منہ بنا کر کہہ رہی تھی۔ صوفیہ، اس طرح بات بات پر بدگمان ہونے کی عادت اچھی نہیں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے زید نے ابھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نیا نیا بزنس شروع کیا ہے اور وہ بے حد مصروف ہے۔ گھر آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور عمرانہ کیوں ایسا کرے گی؟ مدثر سے بڑے محسن نے نرمی سے انہیں سمجھانے کی صحیح کی۔ جیسے آپ تو ان کی فطرت کو جانتے نہیں ہیں۔ زید جو باپ سے فرنٹ ہے، اس کے پیچھے ان کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہنے کی حسرت دل میں دبائے، اس لیے خاموش ہو گئی کہ وہ سلام کرتا ہوا وہاں داخل ہوا تھا۔ سودا کہیں سیڑھیاں پلانگتی نیچے آئی اور اپنے اور مائدہ کے مشترکہ کمرے کی طرف بھاگی اور اندر جا کر دروازے سے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ یا وحشت، کون آ رہا ہے تمہارے پیچھے؟ ناول پڑھتی مائدہ چونک کر بولی۔ وہ زید بھائی، وہ اسی طرح کھڑے کھڑے گویا ہوئی۔ اوہ زہد بھائی، لیکن میرے بھائی تو بہت گڈ لکنگ اینڈ چارمنگ بوائے ہیں، اور تم تو ان کو دیکھ کر ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے وہ بھوت ہو۔ وہ اسے گھورتی مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی۔ زید بھائی کا غصہ دیکھا ہے نا تم نے؟ وہ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں کہاں لاتے ہیں؟ حواس بحال ہونے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ لیکن ہوا کیا ہے آخر؟ وہ متجسس ہوئی۔ انہوں نے اس وقت مجھے چھت پر دیکھ لیا ہے۔ بائی دا وے، تم چھت پر کرنے کیا گئی تھی؟ ماموں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ میری عادت ہے، تم جانتی ہو نا۔ تم فکر مت کرو، اگر میں تمہارے ساتھ ہوتی تو بھائی غصہ کرتے۔ اب وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ڈرو نہیں، اس نے ناول اٹھاتے ہوئے کہا۔ آج بھی ماموں ان سے ملے بغیر چلے گئے، بہت انتظار کیا تھا، اور دیکھو ان کے جاتے ہی زید بھائی گھر آ گئے۔ بھائی بے حد بزی ہیں آج کل، وہ لیٹتے ہوئے بولی۔ اماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ کو اس شہر میں نہیں آنا چاہیے تھا، پلیز آپ لوگ واپس چلے جائیے۔ ارے روشن آرا، سانس لے لو بچے، یہ میرا شہر ہے، تمہاری وجہ سے ایک طویل عرصہ اس پیارے شہر سے دور رہ لی، بس اب مزید دور نہیں رہ سکتی۔ براؤن پرنٹڈ ساڑی میں ملبوس، صحت مند وجود اور خوبصورت خد و خال والی وہ 65 سالہ عمر رسیدہ عورت تھی، لیکن عمر کے برعکس ان میں خاصی پھرتی و چستی تھی اور انداز میں بھی شگفتگی موجود تھی۔ اماں، اپنا نہیں تو انشرا کا ہی خیال کر لو اور فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ اماں کے انداز میں جتنی بے فکری و اطمینان جھلک رہا تھا، دوسری طرف روشن آرا اتنی ہی مضطرب و بے چین ہو رہی تھی۔ عزت خوف زدہ تھی وہ۔ انشرا کا خیال ہی تو مجھے یہاں لے کر آیا ہے، اس کی اب یونیورسٹی لائف شروع ہوگی اور میں نہیں چاہتی وہ کسی گمنام ادارے سے ڈگری حاصل کرے۔ اماں، ادارے کبھی بھی گمنام نہیں ہوا کرتے، ہر ادارے کی اپنی ساکھ اور پہچان ہوتی ہے، اور پھر یہ تو… اوہو روشی، اس بحث کو ختم بھی کرو نا، یہ بتاؤ وہ ننا اشل کیسا ہے؟ انہوں نے موضوع بدلا۔ اسد بالکل ٹھیک ہے، اشل ننا نہیں رہا ہے، اس ستمبر کو وہ 22 کا ہو گیا ہے، آج کل اس کی صحت اچھی ہو رہی ہے۔ لہجہ شدید مضطرب تھا۔ ماشاءاللہ، جس دن سب ساتھ ہو تو اسکائپ پر بات کرنا۔ انشرا بہت یاد کر رہی ہے، تم نے بھی تو اسے محبت کچھ زیادہ ہی دی ہے۔ جو بھی کہہ رہی ہوں، آپ اس شہر سے واپس چلی جائیے، اگر اس افریت کو ذرا بھی خبر ہو گئی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کیا سلوک کرے گا۔ دوسری طرف سے پھر اصرار کیا گیا۔ دیکھ روشی، ایک وقت تھا جب میں نے خود ہی ڈر کر یہ شہر چھوڑا تھا، اور سنو، وقت کبھی یکساں نہیں رہا ہے، کبھی یہ انسان کو زیر کرتا ہے تو کبھی زبر۔ میرے زیر ہونے کا وقت گزر چکا ہے۔ ان کے لہجے میں ہٹ دھرمی و بے پرواہی بدرجہ عتم موجود تھی۔ اماں، آپ آگ سے کھیلنے کی حماقت کر رہی ہیں، پلیز میری بات مان لیں اور واپس پنڈی چلی جائیے۔ اچھا بیٹی، اجازت دو، اللہ حافظ۔ انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ڈاکٹر ماما کو چیک اپ کے بعد میڈیسن دے کر چلا گیا تھا۔ اس نے لائٹ سا ڈنر ان کے ساتھ ہی کیا تھا، پھر میڈیسن دے کر ان کے محو استراحت ہونے تک ان کے پاس ہی رہا، حالانکہ وہ اسے بار بار آرام کرنے کی تلقین کرتی رہی تھی، مگر ان کے آگے وہ کسی کو بھی فوقیت دینے کا عادی نہ تھا۔ ان کے سونے کے بعد وہ آہستگی سے ان کے کمرے سے نکلا اور اس کے قدم بیرونی طرف بنی گیلری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رہائشی عمارت سے ہٹ کر کچھ فاصلے پر وہ بھی ایک اور شاندار عمارت بنی ہوئی تھی، جہاں کشادہ لان، پارکنگ ایریا، گیسٹ ہاؤس اور بے حد شاندار ہال بنا ہوا تھا، جو تقریباً مہمانوں اور پارٹیز کے لیے ریزروڈ تھا۔
اب بھی پارکنگ میں قیمتی گاڑیاں کھڑی تھی۔ ہر سو سناٹا اس لیے پھیلا ہوا تھا کہ ہال روم مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا، اور وہ جانتا تھا اندر اتنا ہی شور و غل و رنگ و بو پھیلا ہوا ہوگا۔ اگر چند سیکنڈ کے لیے وہاں کے دروازے وا کر دیے جائیں تو لمحے بھر میں فضا بلند و بانگ کہکوں اور میوزک سے گونجنے لگے گی۔ صاحب، بڑے صاحب کو آپ کے آنے کی خبر دے دوں؟ ملازمہ نے وہاں آ کر پوچھا۔ صبح سحر کی مدھم مدھم روشنی ہر سو پھیلی دن کے آغاز کی نوید سنا رہی تھی۔ لان میں لگے دیسی بدیسی پھول و پودوں کی مہک ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ بڑا پرکیف و دل پذیر منظر تھا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس ایکسرسائز و جاگنگ سے فارغ ہو کر ایک طرف آویزہ گرین شیڈ کے نیچے آراستہ ٹیبل اور کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وجیح چہرے کی سرخ و سفید رنگت سے مساموں سے پسینے کے قطرے مومی موتیوں کی مانند جھڑ رہے تھے۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتا ہوا کرسی کی بیک سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس کی ڈارک براؤن بے حد چمکیلی آنکھیں اوپر اڑتے پرندوں پر تھی جو لان میں نصب اونچے سرسبز و شاداب درختوں پر قائم گھونسلوں کے مکین تھے اور تلاش رزق کے لیے پروازیں جاری تھی۔ ملازم کمروں ٹاول اور فریش جوس کا گلاس دے کر چلا گیا تھا۔ وہ پسینہ خشک کر کے گھونٹ گھونٹ جوس پیتا ہوا دلچسپی سے پرندوں کی پرواز دیکھتا رہا تھا۔ اس دوران سورج نے بھی آمد کا نکارہ بجا دیا تھا۔ فضا کا نیم اندھیرا سورج کی سنہری شعاؤں سے چمک اٹھا تھا۔ صبح پوری طرح بیدار ہو کر چھا گئی تھی۔ وہ بات لینے کے بعد تیار ہو کر سیدھا ماما کے کمرے میں آیا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ان کو بخار اب نہیں تھا۔ وہاں موجود زیتون نے بتایا تھا بڑی بیگم صاحبہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ناشتہ اور میڈیسن لے کر سوئی ہیں، اور ماما کے چہرے کی آسودگی کہہ رہی تھی زیتون سچ کہہ رہی ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر ڈرائنگ روم میں چلا آیا جہاں ٹیبل پر ینگ جنریشن کے علاوہ تینوں تایا چچا اپنی بیگمات کے ساتھ موجود تھے۔ ملازمائے ناشتے کے لوازمات سرو کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ مائی سن، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! بڑے پاپا، تایا نے اس پر نظر پڑتے ہی بڑے پرجوش انداز میں بلند آواز میں کہا۔ ان کی بھاری و پررعب آواز میں اس کا سلام بھی کڑمڑ ہو کر رہ گیا جو اس نے وہاں داخل ہوتے کیا تھا۔ باقی سب نے بھی اس کا استقبال اسی انداز میں کیا تھا۔ یار، کب آئے؟ آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یوسف صاحب اسے لپٹائے لپٹائے کرسی تک لے آئے تھے۔ بڑے گھروں میں رہنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ کسی کو کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا، کون تکلیف میں اور کون راحت میں، کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے۔ عجب بے خبری کا عالم ہوتا ہے بڑے گھروں میں۔ اس کی نگاہیں کسی کی طرف نہ تھی۔ وہ نظریں جھکائے کہہ رہا تھا۔ وہاں موجود مردوں کے سر سے یہ باتیں گزر رہی تھی، البتہ وہاں موجود تینوں خواتین نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ ہمراہ بیگم کے چہرے پر ایک آتشی لپک نمودار ہوئی تھی مگر وہ چپ رہی تھی۔ ارے، آپ تو شکوہ کر رہے ہیں؟ یوسف صاحب نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ جی ہاں بھائی جان، کچھ ایسا ہی فیل ہو رہا ہے۔ نوفل کے انداز میں شکایت فیل ہو رہی ہے؟ یوسف سے چھوٹے لقمان نے سنجیدگی سے کہا تو ان سے بھی چھوٹے بلال نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسی کیا بات ہو گئی ہے بیٹا جو آپ کو آتے ہی شکایت محسوس ہوئی؟ ماما کو رات اتنا بخار تھا جس کی وجہ سے ان کو ہوش ہی نہ تھا، اور اس کنڈیشن میں وہ نامعلوم کب سے تنہا روم میں تھی، اور فیملی ممبر کو خیال کرنا دور کی بات نوکروں نے بھی ان کو نہیں دیکھا۔ اس کے بھاری لہجے میں غصہ و ملال نمایاں تھا۔ یوسف اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ فکر مند تھے۔ ان کے لاڈلے کو گھر آتے ہی ایسی کیا شکایت ہو گئی؟ عموماً وہ شکایت کرنے کا عادی نہ تھا، اور اس کے منہ سے زرکا کے متعلق جان کر پریشانی دور ہو گئی تھی۔ کل کچھ فرینڈز کو ڈنر پر بلایا تھا، اور دن میں کس قدر مصروفیت ہوتی ہے آفیشیلی آپ کو معلوم ہے۔ رات ڈنر پارٹی میں ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ پھر زرکا بیگم کوئی بچی نہیں ہے جو اپنی کیئر نہ کر سکے۔ اگر ان کو بخار تھا وہ کال کر کے ڈاکٹر کو بلا سکتی تھی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے طمانینت بھرے لہجے میں کہہ اٹھے۔ اس کا مطلب ہوا ماما کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بہت ویلیو ہے ان کی ڈیئر، لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ زرکا آپی کو موقع بے موقع اپنی اہمیت جتانے کا کریز ہے۔ وہ ایسے تماشے آئے دن کرنے کی عادی ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمراہ نے ملازمہ سے جوس کا گلاس لیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ مائنڈ یو آنٹی، اگر وہ تماشے ہی کر رہی ہیں، تماشے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ تماشا کرنے والے کو دیکھا جائے، اس کے فن کی داد دی جائے، اس کی محنت کو سراہا جائے۔ لیکن یہاں نہ کوئی تماشا ہو رہا اور نہ ہی ماما کوئی ایکٹریس ہے۔ میں نے ہمیشہ سے ان کو اس گھر میں متحرک پایا ہے، ہر ایک کے کام آتے دیکھا، اور کل ان کو تیمارداری کی ضرورت پڑی تو ملازموں کا ساتھ بھی نہ ملا۔
ارے آپ بھی آتے ہی کس ٹینشن میں پڑ گئے ہیں بیٹا. ہمراہ کی بات بالکل درست ہے. اس عورت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہت شوق ہے. دفع کرو اس ٹاپک کو اور ناشتہ کرو. یوسف نے بھی مسکراتے ہوئے ہمراہ کی بات کی تصدیق کی تھی، جس نے ان کے چہرے پر پھیلتے تناؤ کو مسرت میں بدل دیا تھا. مجھے ناشتہ نہیں کرنا. وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور ان سب کے روکنے کے باوجود وہاں سے چلا گیا. یہ بہت برا ہوا. نوفل بغیر کچھ کھائے پیے چلا گیا. یہ سارا فساد اس شر پسند عورت کا پھیلایا ہوا ہے. وہ اسی طرح نوفل کے کان بھر کر ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے. ہمراہ بڑبڑائی. وہ پورا ہفتہ اس نے زید سے چھپتے ہوئے گزارا تھا. گو کہ ایک چھت تلے رہتے ہوئے یہ ممکن کہاں تھا کہ سامنا نہ ہو. زید کی عقابی نگاہوں سے بچنا ممکن نہ تھا. لیکن یہاں مائدہ کی بات درست ثابت ہوئی تھی. وہ اس کے ساتھ چھت پر موجود نہیں تھی. یہ تسلی کرنے کے بعد اس نے اسے پھر نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور وہ خوف سے آزاد ہوئی تھی. ویسے بھی عمرانہ ممانی کی نگرانی ہمہ وقت رہتی تھی. وہ سخت حفاظتی حصار میں اپنے اکلوتے بیٹے کو رکھا کرتی تھی. ان کو یہ اندیشہ ہر وقت ہی پریشان رکھتا تھا کہ کہیں سودا کی موہنی صورت ان کے ہینڈسم بیٹے کو اپنے سحر میں نہ جکڑ لے، اس پر قابض نہ ہو جائے، اس کی چاہت کا جادو نہ چل جائے. وہ ماں بیٹی عمرانہ کے ناپسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں ٹاپ پر تھی. وہ اس قدر ان سے کبیدہ خاطر تھی کہ اگر تمام اختیار کی ملکہ ہوتی تو وہ پہلی فرصت میں ان ماں بیٹی کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر نکال چکی ہوتی. ایسی ہی نفرت ان سے وہ دونوں بچوں زہد اور مائدہ کے ذہنوں میں بھی بھر چکی تھی، جو زہد نے مکمل طور پر قبول کی تھی، مگر مائدہ ماں کی ہزارہا کوشش کے باوجود بھی قبول نہ کر پائی تھی. وہ بھائی کے برعکس پھپھو اور کزن سے پوری محبت سے ملا کرتی تھی. کیا سوچ رہی ہو سودا؟ صوفیہ کی آمد کا اسے احساس ہی نہیں ہوا. انہوں نے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ چونک کر بولی، کچھ نہیں امی، بس ایسے ہی. وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگی. بھائی کی کال آئی تھی، وہ رات کو آ رہے ہیں. میں نے بڑی مشکل سے ان کو ڈنر ساتھ کرنے پر راضی کیا ہے. وہ مان ہی نہیں رہتے. میں نے بھی راضی کر کے ہی دم لیا. ان کو ایک عرصہ ہو گیا ہمارے ساتھ کھانا کھائے ہوئے. ارے بڑی اچھی خبر سنائی آپ نے امی، رات کو ماموں آ رہے ہیں. وہ بہت خوش ہو رہی تھی. ماموں کی محبت میں وہ بچوں کی طرح ریئیکٹ کیا کرتی تھی. صوفیہ بھی بیٹی کو خوش دیکھ کر مسکرا اٹھی تھی. تبھی وہاں بنارسی بوا نے آ کر کہا، مدثر میاں کو دھواں گوشت بہت پسند ہے، وہ ضرور پکانا صوفیہ. میں نوابی پراٹھے اسی وقت تیار کر لوں گی جب سب ٹیبل پر ہوں گے. نوابی پراٹھے گرما گرم کھانے میں ہی مزہ آتا ہے. زمرد بہو بھی کشمیری پلاؤ اور چپلی کباب بنانے کا کہہ رہی ہیں. اور میٹھے میں؟ بوا ڈیزرٹ میں خود تیار کروں گی. اس نے اپنی خدمات پیش کی. ہاں بیٹی، تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا. وہ اسے دیکھ کر بولی. خوشی کی بات تو بے شک ہے بوا، لیکن مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے. بھائی زید سے ملنا چاہ رہے ہیں، اور آج بھی ویکینڈ ہے. زید کہیں وہی روش نہ اپنائے جو اس نے کئی ہفتوں سے اپنا رکھی ہے. صوفیہ کے لہجے میں فکر مندی اور پریشانی جھلک رہی تھی. یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے تم نے بیٹی. اگر آج بھی زید میاں مدثر میاں کی موجودگی میں گھر نہ آئے تو بڑا غضب ہو جائے گا. دعا کریں بوا زید وقت پہ گھر آ جائے، ورنہ آج بھائی اپنے غصے پر قابو نہ پا سکیں گے. پچھلے ہفتے بھی بھائی اور بھابھی نے سمجھا کر ان کو بھیجا تھا. وہ گہرا تفکرات میں گم تھی. صوفیہ بہو، زید میاں کو جلد گھر آنے کا کہہ دے فون کر کے. عمرانہ بھابھی کب کسی کی اپنی آگے چلنے دیتی ہیں؟ عمرانہ بیگم میک اپ کرتے ہوئے گاہے بگاہے بیٹی کی صورت مرر میں دیکھ رہی تھی، جو ان سے باتیں کرتے ہوئے کسی الجھن کا شکار تھی. اینی پرابلم مائی ڈیئر؟ کچھ ڈسٹرب لگ رہی ہیں آپ. کیا ہوا ہے؟ کسی سے کوئی بات ہوئی ہے یا کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ ہونٹوں کو لپسٹک کا فائنل ٹچ دے کر اس کے قریب آ بیٹھی تھی. کچھ خاص نہیں مما. اس کی نگاہوں میں ماں کے لیے ستائش تھی. کچھ خاص نہ صحیح، کچھ عام بات ضرور ہے جو آپ سوچ رہی ہو. مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی آپ میری طرف متوجہ نہیں ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے. کیا بات ہے؟ ممی سے شیئر نہیں کریں گی آپ؟ ریئلی ممی، آپ بہت سویٹ ہیں، بہت اسمارٹ ہیں. وہ پڑھتے محبت سے ان سے لپٹ گئی تھی. ہر ماں سویٹ اور اسمارٹ ہوتی ہے میری جان. وہ اس کی پیشانی چومتی ہوئی گویا ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے پاپا ہر ویکینڈ کو بھائی کو سے ملنے آ رہے ہیں، اور بھائی ان سے نہیں مل رہے. زہد بے حد بزی ہے آج کل. وہ عورتوں کی مانند ہر وقت گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، اور آپ کو اس معاملے میں بولنے کی ضرورت ہرگز نہیں. ان کے میٹھے لہجے میں یکدم کھردرا پن آیا تھا. میں ان کے میٹر میں نہیں بول رہی ہوں، بلکہ میں یہ سوچ رہی ہوں پاپا کو اچانک بھائی کی یاد کیوں ستانے لگی ہے. پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. انہوں نے ہماری کبھی بھی پرواہ نہیں کی. پہلے کبھی ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ اس شخص کو زید کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی.
زید کو اس کے سہارے کی ضرورت تھی اور وہ پیٹھ دکھا کر چلا گیا تھا، اور آج وقت بدل گیا ہے۔ زید جوان ہو گیا ہے، ماشاءاللہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اب اسے زید کے سہارے کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ بھکاری کی طرح بار بار دستک دے رہا ہے، صدا لگا رہا ہے۔ ان کا لہجہ سخت استضائیہ تھا۔ یو آر رائٹ ممی، میں نے کبھی غلط بات کرنا سیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر مرر میں اپنا جائزہ لیا اور اس کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ہائے اللہ، ماسی پارٹی میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، میں کیا زیبتن کروں؟ پائل نے حسب عادت اٹھلا کر اماں سے پوچھا۔ کچھ بھی پہن لے تو، سب خوب جچتا ہے تجھ پر، پوری محفل میں تو ہی حسین نظر آئے گی۔ ہائے اللہ، یہ کیا کہہ رہی ہو ماسی؟ وہ پوری طرح شرما کر بولی۔ بالے بھائی، او آپ یہاں ہو اور میں آپ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہوں، انشرا نے وہاں آ کر اس سے کہا۔ ماسی دیکھو، اس نے پھر مجھے بھائی کہا۔ پائل تلملا کر رہ گئی۔ ہاں کہا تو بھائی تو کیا ہوا، آپ اماں کی بیٹی ہو مگر میرے بھائی ہو۔ کیوں نانو، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ بے پرواہی سے کہتی ہوئی اماں کے قریب بیٹھ گئی۔ ارے بھائی، مجھے اپنے جھگڑوں سے دور ہی رکھو۔ اگر ماسی تم ہمارے درمیان سے دور ہو گئی تو مجھے اس میزائل سے کون بچائے گا؟ یہ تو آتے جاتے مجھ پر بمباری کرتی رہے گی۔ پائل نے فوراً احتجاج کیا، جبکہ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ اچھا نہیں کروں گی بمباری، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ بڑا پر اشتیاق لہجہ تھا۔ میں آپ کو بالے بھائی کہوں گی، معصومانہ شرارت امیز انداز۔ اوہ، دیکھ رہی ہیں نا انشرا، بہت ہو گئی، کیوں تنگ کیے جا رہی ہو پائل کو؟ جا کر تیاری کرو، پارٹی میں چلنا ہے بیٹا، فٹافٹ تیار ہو جائے۔ انہوں نے تنبیہ کے ساتھ ساتھ حکم بھی دیا۔ یہاں ہم پہلی بار آئے اور آتے ہی ہمیں انویٹیشنز بھی ملنے لگے نانو۔ کس کی پارٹی میں جانا ہے؟ اس نے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ آپ نے اپنی نانو کو کوئی چھوٹی و غیر معمولی عورت سمجھا ہوا ہے انچی، بڑے بڑے لوگ ہماری آپا کی ٹھوکروں میں رہے ہیں۔ کاکا، ملازم نے وہاں آتے ہوئے فاخرانہ لہجے میں گفتگو جاری رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک طویل وقت گمنامی کے اندھیروں میں گزرا ہے۔ وہ بھی ایک مصلیت تھی کاکا، جب شدید روشنی سے بصارت چھن جانے کا خوف ہو تو پھر اندھیروں کو ہی ہمراز بنا لینا چاہیے۔ انہوں نے بھی کاکا کے ہی انداز میں بات کی۔ یہ اندھیرے اور روشنی کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس نے شانے اچکاتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، جب وقت آئے گا تو از خود ہی سمجھ بھی آ جائیں گی۔ آپ جا کر تیار ہوں۔ انشرا اور پائل کے وہاں سے جانے تک وہ ملازم خاموش کھڑا رہا۔ پھر جب یقین ہو گیا کہ ان کے قدموں کی آہٹ دور ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہو گئی ہے، تب وہ اماں سے مخاطب ہوا۔ آپا، تم نے اس شہر میں آنے میں جلدی نہیں کر دی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابھی مزید کچھ سالوں تک تمہیں انشرا کو یہاں سے دور رکھنا تھا۔ اوہ، اب سمجھی، روشن آرا نے اب تمہیں وکیل بنا کر بھیجا ہے؟ وہ استضائی انداز میں اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوئی۔ جب تم اس کے 1000 بار سمجھانے پر نہیں مانی ہو تو اس نے پریشان ہو کر مجھے فون کیا کہ میں تمہیں سمجھاؤں، اور روشن جو کہہ رہی ہے وہ بالکل درست ہے، تم انشرا کو لے کر واپس چلی جاؤ۔ روشن آرا کون ہوتی ہے انشرا کے بارے میں فیصلہ کرنے والی؟ آخرکار وہ اس کی، اماں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آخرکار وہ اس کی بہن ہی ہے نا، اور ماں کے آگے بہن کی کس طرح سے چل سکتی ہے؟ وہ 7 سمندر پار بیٹھی اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ خوشیوں میں مگن، اسے کہو اپنی خوشیوں میں مست رہے بس۔ انشرا میری بیٹی اور ماں سے بڑھ کر بیٹی کے اچھے برے کا کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ ہاں، تمہاری اسی ضدی طبیعت نے ماضی میں بھی بڑے طوفان برپا کیے تھے، میں اب بھی بڑے طوفانوں کو بڑھتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں۔ وہ شکستہ انداز میں گردن جھکا کر گویا ہوئے۔ ارے بڑا آیا نجومی کا بچہ، بڑا پیر بن گیا تو، جا کر اپنی صورت دیکھ آئینے میں، کیسی پھٹکار برس رہی ہے۔ یہی تمہاری کمزوری ہے آپا، تم سچ ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ براؤن بارڈر والی گولڈن رنگ کی ساڑی میں ملبوس جیولری، نفاست سے کیا گیا میک اپ اور شانوں تک بکھرے برگنڈی کلر ڈائی بالوں میں وہ خاصی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ان کی شرر بار نگاہیں سامنے ہی بیٹھے مدثر صاحب کے چہرے پر تھی۔ وہ بڑے رعونت بھرے انداز میں ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی، اور ان کے برابر میں مائدہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے باپ کو سلام کرنا گوارا نہ کیا، جبکہ مدثر صاحب نے ایک نگاہ بھی ان پر ڈالنا گوارا نہ کی تھی، البتہ ایک نگاہ خاموشی سے بیٹی کے چہرے پر ڈالی تھی۔ چلے اب کھانا شروع کریں۔ عمرانہ بہو اور مائدہ بیٹی کا ہی انتظار تھا۔ ماحول میں بڑی تکلف زدہ خاموشی چھائی تھی، جس کو منور صاحب کی پرشفقت آواز نے توڑا۔
تبھی کاردار لہجے میں عمرانہ نے کہا، ارے آپ بھی بہت پرواہ کرتے ہیں میری بھائی صاحب، مت کیا کریں اس قدر پرواہ، بھلا لوگوں کو کہاں ہضم ہوگا میرا یوں انتظار کیا جانا۔ انہوں نے ایک کاردار نگاہ لا تلخی سے بھرا جمان مدثر صاحب پر ڈالی، پھر مدثر کی پلیٹ میں دھواں گوشت ڈالتی صوفیہ پر نگاہ ڈالی۔ یہ تو خیر اپنی اپنی سوچ کا انداز ہے عمرانہ، ورنہ اس گھر میں رہنے والے سب لوگوں کی اہمیت ہے۔ کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ منور نے اپنے تدبر سے عمرانہ کی طرف سے پھینکی گئی چنگاری کو شعلہ بننے سے قبل بجھا دیا تھا۔ مدثر معدہ سے اس کی اسٹڈی کے حوالے سے پوچھتے رہے اور وہ سپاٹ لہجے میں سرسری جواب دے کر کھانے میں مشغول تھی۔ کھانا ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھایا گیا اور کھانا کھاتے ہی عمرانہ معدہ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ سودا اور مدثر میں ماموں بھانجی کا رشتہ تھا، لیکن ان میں محبت و پیار باپ بیٹی کی طرح تھا۔ سودا نے سب کو گرین ٹی بنا کر دی تھی۔ ارے موسم دیکھیے کس قدر خراب ہو رہا ہے بھابھی۔ صوفیہ کی فاقیہ نگاہ کچن کی کھڑکی پر پڑی تو وہ پریشان لہجے میں کہنے لگی، ہاں موسم کے تیور تو بڑے خطرناک لگ رہے ہیں۔ زید کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، حالانکہ اسے کہا بھی تھا جلد گھر واپسی کے لیے۔ زمرد بھی تولیے سے ہاتھ خشک کرتی ہوئی صوفیہ کی تقلید میں کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی تھی، جہاں گرد آلود ہوائیں چل رہی تھی۔ بھائی کی موجودگی میں زہد گھر آنے والا نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ آ جائے گا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ یہی بات ہے، آپ اور بھائی جان میری ایک نہیں سنتے۔ وہ بھی لائٹ آف کر کے کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ بات بھی تو سننے والی ہونا صوفیہ، وہ نرمی سے مسکرائی تھی۔ بات تو سننے والی ہے، مگر کوئی سننا نہ چاہے تو علیحدہ بات ہے، وہ کہتی ہوئی ان کے پیچھے لاؤنج میں آ گئی تھی، جہاں منور صاحب مدثر صاحب کے ہمراہ سودا بیٹھی تھی۔ وہ سیاست اور ملکی حالات پر گفتگو کر رہے تھے اور وہ سن رہی تھی۔ باہر بہت شدید آندھی آئی ہوئی ہے، اتنا گرد و غبار ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور زید ہے کہ ابھی تک گھر سے باہر ہے۔ آپ اسے کال کر کے کہیے وہ فوراً گھر واپس آئے۔ زمرد کے لہجے میں فکر و اضطراب تھا۔ میں تمہارے حکم سے بہت پہلے سے کال ملا رہا ہوں، پھر کیا وہ جواب نہیں دے رہا ہے؟ صوفیہ نے استفسار کیا۔ جواب وہ تب دے گا جب اس کا فون آن ہوگا، اس کا فون مسلسل آف جا رہا ہے۔ ان کا انداز متفکرانہ تھا، وہ جان بوجھ کر فون آف کر کے بیٹھا۔ یہ سب عمرانہ بھابھی کی۔ ماموں جان میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ سودا ماں کے بگڑے تیور دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کو لڑائی جھگڑے والی باتوں سے خوف آتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی نیچر جانتی تھی کہ وہ ایسی باتیں کرتی رہیں گی۔ کچن کی لائٹ آن کر کے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر لان پتوں سے بھرا ہوا تھا، سبز پیلو ہلکے سبز پتوں کے ہمراہ پھولوں کے گچھے، اور کہیں کلیاں گھاس پر ہواؤں کے سنگ اڑتی پھر رہی تھی۔ دہشت ناک ماحول تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی اور بے ساختہ نگاہیں گیٹ کی سمت گئی تھی، جو اسی طرح آنو بان سے شانت کھڑا تھا جیسے کبھی کھلے گا نہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی ماموں جان جو بظاہر پرسکون بیٹھے گفتگو میں مگن تھے، اندر سے وہ اتنے ہی بے چین و بے کل تھے۔ باتوں کے دوران وہ بار بار ریسٹ واچ دیکھ رہے تھے۔ ان کی بے ساختہ نگاہیں گیٹ کی طرف اٹھ رہی تھی اور ناکام پلٹانے والی نگاہوں میں اشتعال انگیزی سر اٹھانے لگی تھی۔ دوسری طرف زید تھا جو بے پرائیوں کی حدود کو چھو رہا تھا۔ کافی پھینٹنے تک وہ اندیشوں میں ڈوبی رہی تھی۔ ایک طوفان باہر ادھم مچا رہا اور دوسرا طوفان اندر تباہی مچانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ مدثر میاں کے صبر و برداشت کو جواب دیتے ہوئے، میں دیکھ رہی ہوں وہ غصہ کم ہی کرتے ہیں، اور جب غصہ کرتے ہیں تو پھر سامنے والے کی خیریت نہیں ہوتی ہے۔ بنارسی بوا ہاتھ میں تسبیح پکڑے جل تو جلال تو کا ورد کرتی ہوئی وہاں آئی تھی اور فکر مندی سے سودا سے کہنے لگی تھی، سمجھ نہیں آتی بوا، یہ رسہ کشی ماموں اور زہد بھائی کے درمیان کب تک چلتی رہے گی؟ گھر میں ڈسٹربنس پھیل گئی ہے۔ وہ ٹرے میں کافی کے مگ سیٹ کرتی کہنے لگی، میرے منہ میں خاک، اس وقت تک یہ رسہ کشی جاری رہے گی جب تک عمرانہ بہو زندہ ہیں۔ وہ بیٹے کو اسی طرح مٹھی میں رکھیں گی۔ باہر ہواؤں کے زور کو بارش نے توڑ دیا تھا۔ ونڈو گلاس سے تیزی سے گرتی بارش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پانی کے شفاف قطرے دھاروں کی صورت میں گر رہے تھے۔ تمام دھول و گرد پانی میں بہنے لگی تھی۔ لو بارش بھی شروع ہو گئی، وہ بھی گرج چمک کے ساتھ۔ دعا کریں بوا زہد بھائی جلدی آ جائیں اور ماموں کو غصہ نہ آئے۔ وہ فلاسک میں کافی بھر کر ٹرے میں رکھتی ہوئی گویا ہوئی، میری بچی۔ بوا نے محبت سے اس کی پیشانی چوم کر بوسہ دیا۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہو، مگر ہر ایک کی فکر و پریشانی میں اس طرح لگی رہتی ہو جیسے سب کی دادی اماں ہو۔ سدا خوش رہو۔ چاہو تم کافی لے جاؤ، میں کاؤنٹر صاف کر کے ساس پین دھو کر رکھ دوں گی۔ وہ کافی کی ٹرے اٹھائے لاؤنج میں چلی آئی۔ بارش شروع ہوگی پر وہ نہیں آیا ابھی تک، جس کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔
کافی پی کر آپ چلے جائیں تو اچھا ہے، بارش جلد رکنے والی نہیں، صوفیہ نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آج یہی ٹھہر جاؤ مدثر، منور سودا سے کافی کا مگ لیتے ہوئے بولے۔ سوری بھائی جان، یہاں ٹھہرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، مجھے جانا ہوگا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے مگ لیا اور مؤدبانہ انداز میں بھائی سے مخاطب ہوئے تھے۔ ان کے انداز میں بے حد عاجزی تھی۔ مدثر بھائی، آپ اس گھر کے فرد ہوتے ہوئے بھی مہمان بن گئے ہیں۔ کبھی کبھی کسی پر ایسا برا وقت بھی آتا ہے صوفیہ۔ ہم سب قسمت کے شطرنج کے بے جان مہروں کی مانند ہیں، قسمت کی انگلیاں ہمیں کب اور کس وقت فٹ کر دیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ زمرد کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ سودا بیٹے، آپ جا کر ریسٹ کریں، بہت کام کرتی ہیں آپ۔ مدثر شفقت بھرے لہجے میں ان سے مخاطب ہوئے تھے۔ میں اتنا کام نہیں کرتی ہوں ماموں جان، ممانی، امی اور بوا ہی کچن کا کام کرتی ہیں، میں اپنے پسندیدہ کام کرتی ہوں بس، اس نے مسکرا کر انکساری سے کہا۔ لاریب گنگناتا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا۔ زیتون کی 13-14 سالہ پوتی مزے سے وہاں رکھے قیمتی گلدانوں کو ڈسٹر سے رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ وہ فربہ مائل بدن کی مالک تھی، جس کی وجہ سے عمر سے بڑی لگ رہی تھی، اور نو عمری کی نوخیزی نے اس کے چہرے کو پرکشش بنا رکھا تھا، اور وہ ارد گرد سے بے پرواہ انڈور پلانٹس کے گلدانوں کو صاف کرنے میں مگن تھی۔ وہ کچھ اس طرح سے ڈسٹنگ کر رہی تھی کہ جسم میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا، اور وہ وہاں رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، بے حد پرکیف نظارہ تھا، کچی کلی تھی، اس کا دل ہمک اٹھا۔ اے لڑکی، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ جی صاحب، وہ ڈسٹر رکھ کر دوپٹے سے ہاتھ صاف کر کے بولی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میرا نام طوبہ ہے، دادی کے ساتھ پہلی دفعہ آئی ہوں۔ کیا نام ہے تمہاری دادی کا؟ زیتون نام ہے، طوبہ نے خاص سے شرماتے ہوئے کہا۔ تم زیتون کی پوتی ہو، صفائی تو بہت اچھی کرتی ہو۔ میرے روم کی بھی صفائی کرو گی؟ جی صاحب، میں آپ کے روم کی صفائی کر دوں گی۔ اس نے چٹکی بھر کر اس کا گال چھوڑ دیا تھا جو سرخ ہو گیا تھا۔ ارے وہاں کہاں جا رہی ہو، میرا روم اوپر ہے، وہ بچی کو دوسری سم جاتے دیکھ کر بولا۔ میں دادی کو بتا کر آ جاؤں؟ کیا بتاؤ گی اپنی دادی کو؟ آپ کے روم کی صفائی کرنے جا رہی ہوں۔ یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے، اس کو معلوم ہوگا تم میرے روم میں ہو، چلو میرے ساتھ، وہ جھنجھلا کر بولا۔ نہیں صاحب، میں دادی سے پوچھے بغیر نہیں جا سکتی، دادی نے کہا تھا ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤں، ورنہ وہ میری شکایت ابا سے کر دیں گے، اور ابا مجھے… تیرے ابا کی ایسی کی تیسی، اس نے غصے سے کہا اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ طوبہ بنا کوئی آواز نکالے اوپر کھینچتی چلی گئی تھی۔ وہاں آتی ملازمہ فاخرہ نے وہ منظر دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی جہاں زیتون کچھ دیر قبل گئی تھی۔ خالہ زیتون، خالہ زیتون، غضب ہو گیا، وہ وہاں آ کر بولی۔ ارے کیا ہوا، تو اتنی بخلائی ہوئی کیوں ہے؟ چاول بوائل کرتی امینہ نے پوچھا۔ خالہ زیتون کہاں ہے؟ اس کی سانس ابتر تھی، وہ مارکیٹ گئی ہیں، پر تو کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہے؟ امینہ بھی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا، نہ جانے خالہ زیتون کب آئیں گے، اور تب تک تو… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ تو کچھ بتائے گی بھی یا اسی طرح پریشان رکھے گی؟ وہ لاریب صاحب طوبہ کو زبردستی اپنے کمرے میں لے گئے ہیں۔ توبہ خدایا، یہ بہت برا ہوا، بہت برا۔ بہت ٹائم ہو چکا ہے، آپ لوگ آرام کیجیے، آپ کو ٹیلی میڈیسنز بھی لینی ہے، زیادہ دیر بیٹھنا آپ کی اور بھابھی کی صحت کے لیے مناسب نہیں۔ انہوں نے ٹائم دیکھتے ہوئے بھائی و بھابھی سے کہا۔ کر لیں گے ریسٹ، بس زہد آ جائے تو جاتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، آپ کو ویسے ہی آج کل معدے کی تکلیف ہے، جا کر آرام کریں۔ بھائی نامعلوم کب آئے گا، اسے بھائی کے آنے کی خبر جو مل گئی ہوگی، اب وہ بھائی کی واپسی تک آنے والا نہیں ہے۔ صوفیہ جو نیند کی کچی تھی جھٹ سے گویا ہوئی۔ زہد کو کہاں خبر ملے گی، اس کا سیل فون آف جا رہا ہے۔ ارے بھائی جان، خبر ملنے کے بعد ہی اس نے فون بند کیا ہے، پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا، بھائی گھر سے 1 میل دور ہی گئے ہوں گے اور زہد گھر آ گیا تھا۔ اب بھائی صبح تک بھی بیٹھے وہ ایسا ہی کرے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے صوفیہ، بلا وجہ کی بدگمانیاں دل ہی نہیں رشتے بھی خراب کر دیتی ہیں۔ دراصل آج کل زہد بے حد مصروف ہے، نیا کاروبار شروع کیا، اسی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، پھر وہ تنہا سب کچھ سنبھال رہا ہے۔ ان کے لہجے میں زید کے لیے اپنائیت و پیار بھرا ہوا تھا۔ کس نے کہا تھا تنہا بزنس کرے؟ مدثر بھائی نے ہزاروں آفرز کی تھی، اسے بھائی کے تعلقات کتنے اوپر تک ہیں، ایک اشارے پر اعلیٰ سے اعلیٰ پوسٹ مل سکتی تھی، مگر اس نے ہر آفر کو ٹھوکر مار دی۔ زید نے MBA بزنس کی نیت سے ہی کیا تھا، اس کا انٹرسٹ کبھی بھی جاب کرنے میں نہیں تھا، زمرد نے کہا۔ وقت اور آگے سرکا تھا، بارش کی شدت میں کمی آئی تھی، وہ ان کو باتوں میں مصروف دیکھ کر اپنے اور مائدہ کے مشترکہ کمرے میں چلی آئی تھی۔
اوہ چلے گئے آپ کے ماموں جان، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم ان کے لیے اس طرح کیوں بات کر رہی ہو؟ وہ میرے ماموں ہیں تو تمہارے پاپا بھی تو ہیں۔ اس کے لہجے پر وہ دکھ سے بولی۔ مجھے تو معلوم ہے وہ میرے پاپا ہیں، کیا انہیں یاد ہے وہ میرے پاپا ہیں؟ تمہیں شکر کرنا چاہیے مائدہ، تمہارے پاپا ہیں اور اللہ انہیں سلامت رکھے۔ تمہیں نہیں پتا باپ کے نہ ہونے کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور باپ کے ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کا دکھ سے بڑا کوئی اور دکھ بھی نہیں ہے دنیا میں میری جان۔ وہ برجستہ گویا ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی طاری ہوئی، پھر وہ آہستگی سے کہنے لگی، ماموں جان زہد بھائی کا انتظار کر رہے ہیں، اور نامعلوم کیا بات ہے کہ اتنا خراب موسم ہونے کے باوجود وہ ابھی تک نہیں آئے۔ پاپا کو کہو وہ چلے جائیں، بھائی ان کی موجودگی میں آنے والے نہیں ہیں، وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور بھائی کا بھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے اس بات کا مطلب؟ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوئی، کیونکہ یہ لفظ اس کی ماں بھی کہا کرتی تھی جو وہ کہہ رہی تھی۔ تم فکر کرنا چھوڑ دو، وگرنہ حقیقت یہی ہے پاپا اپنی روش بدلیں گے نہیں، نہ بھائی اپنا رویہ۔ پاپا دوسری عورت کے کہنے میں آ کر بیٹے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، پھر بھائی بھی ان کا خون ہے جو ٹوٹ سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے، مگر ان کے درمیان آنے کی غلطی مت کرو، ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ہاتھیوں کی لڑائی میں چونٹیوں کا ہوتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا اور لیٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر وہاں سے آ گئی تھی کہ نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ کتنا صبر آزما ہوتا ہے بے حس لوگوں میں حساس لوگوں کا زندہ رہنا۔ بارش رم جھم کی صورت اختیار کر گئی تھی، ہوا بھی بے دم ہو گئی تھی، ماحول میں یکدم خاموشی در آئی تھی، عجیب وحشت زدہ کرنے والا سکوت تھا۔ وہ پھر کچن میں چلی آئی تھی۔ مدثر صاحب کافی پینے کے شوقین تھے اور وہ ان کے شوق کا بے حد خیال رکھا کرتی تھی۔ اس نے کافی میکر کا سوئچ آن کیا۔ بھائی جان، میرے خیال میں آپ آج رات یہیں قیام کر لیں، بہت رات گزر گئی ہے۔ صوفیہ نیند سے بے حال ہو کر گویا ہوئی۔ میں نے کہا نا، رک نہیں سکوں گا، تم جاؤ، اب یہ اچھا لگے گا، آپ یہاں بیٹھے رہیں اور میں جا کر سو جاؤں۔ میری خاطر خود پر جبر نہیں کرو، مجھے معلوم ہے تم نیند کی بے حد کچی ہو جاؤ، سو جاؤ، اگر تم یہاں بیٹھی رہو گی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اچھا آپ اصرار کرتے ہیں تو جا رہی ہوں، ورنہ دل بالکل بھی آپ کو چھوڑ کر جانے کو نہیں چاہ رہا، وہ ان کے پرشفقت لہجے پر کہتے ہوئے چلی گئی تھی۔ اب وہاں بالکل خاموشی طاری ہو گئی تھی اور اس سناٹے میں باہر پانی کے شور کی صدائیں تھیں۔ بھائی بھاوج کو وہ پہلے ہی یہاں سے بھیج چکے تھے۔ وہ حسرت سے در و دیوار کو دیکھنے لگے۔ کتنا غیر مانوس و اجنبی لگ رہا تھا سب کچھ، جہاں انہوں نے زندگی کے قیمتی ماہوں سال گزارے تھے، اور لگ رہا تھا جیسے ان کا کوئی تعلق کبھی یہاں سے رہا نہ ہو۔ اذیت کی ایک لہر ان کی رگوں پے میں اترتی چلی گئی تھی۔ کافی حاضر ہے ماموں جان، وہ ٹرے اٹھائے اندر آتے ہوئے گویا ہوئی۔ ارے بیٹا، آپ سوئی نہیں؟ وہ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولے۔ اس کی موہنی صورت ان کی ساری یاسیت و رنج دور کر گئی تھی۔ وہ خوشگوار لہجے میں گویا ہوئے تھے، مجھے معلوم تھا آپ کو اس وقت کافی کی طلب ہو رہی ہوگی۔ وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولی۔ شکریہ بیٹا، خیر مجھے معلوم تھا میری بیٹی کافی لا رہی ہوگی۔ ان کے لہجے میں محبت تھی۔ میرے لیے اتنی تکلیف نہ اٹھایا کریں، اتنا ٹائم ہو گیا اور آپ میری خاطر جاگ رہی ہیں۔ جواباً وہ کچھ کہنے والی تھی، وہاں گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے ماموں کی طرف دیکھا، وہ جو ایک لمحہ قبل محبت سے مسکرا رہے تھے، یکدم ہی ان کے چہرے پر سختی پھیلتی چلی گئی تھی۔ کوریڈور سے بھاری قدموں کی آہٹیں سناٹے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی آ رہی تھی، اور جوتوں کی دھمک کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھک دھک بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ سنجیدہ بھاری لہجہ بیگانگی سے بھرپور تھا۔ وہ کارپیٹ پر دراز نو بیٹھی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی، نگاہیں کچھ فاصلے پر کھڑے زید کے سیاہ شوز پر تھی، جن پر پڑے گرد کے نشان طویل مسافت کا پتہ دے رہے تھے۔ آدھی رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ سخت تحکمانہ لہجے میں گویا ہوئے۔ اس نے ان کی طرف ایک نگاہ بھی نہ ڈالی تھی کہ باہر کھڑی کار دیکھ کر وہ ان کی موجودگی سے آگاہ ہو چکا تھا۔ سو اندر آ کر سلام کرتے ہوئے ان کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ماحول میں یکدم رویوں کا حبس بڑھ گیا تھا۔ اشتعال انگیزیوں کی چنگاریاں ادھر ادھر اڑنے لگی تھی۔ اسے لگا اس وقت ان کے درمیان اس کی موجودگی نامناسب ہے، اسے فوراً یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ سدھا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کافی بنائیے، مدثر نے اسے اٹھتے دیکھ کر نرمی سے کہا، اور وہ ان کی بات سن کس طرح ٹال سکتی تھی۔ وہ بیٹھ کر کافی مگ میں انڈیلنے لگی۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے بندے کی آنکھوں کی سختی اس لمحے اس نے شدت سے محسوس کی، مارے خوف کے بدن میں کپ کپی پیدا ہونے لگی۔
میں دیواروں سے نہیں تم سے مخاطب ہوں. کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ بزی تھا ایک جگہ. وہ ان کے گرجنے سے بالکل متاثر نہیں ہوا تھا. وہ کون سی جگہ ہے؟ سیدھی طرح جواب دو. وہ چلائے. حالات کی سنگینی کا سب کو ہی احساس تھا، اس لیے کوئی بھی بستروں میں لیٹ کر سو نہیں پایا تھا. سمرد، منور اور صوفیہ وہاں داخل ہوئے. شریفوں کا شیوا نہیں ہوتا آدھی آدھی رات تک باہر آوارہ گردی کرنے کا. میں کس طرح تمہارے کریکٹر پر اعتبار کروں؟ میں نے کب کہا کہ مجھے آپ سے کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے؟ اس کا لہجہ طنز و بے پرواہی کے زہر میں بھجا ہوا تھا. بہت خوب، کان کھول کر سن لو. تمہاری اس آوارہ گردی و بے راہ روی سے میری خاندانی عزت و ناموس پر کوئی آنچ؟ کس خاندانی عزت و ناموس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ان کی طرف گھوم کر استزائیہ لہجے میں گویا ہوا. وہ خاندانی عزت و ناموس جس کو 20 سال قبل آپ خود داغدار کر چکے ہیں. لہجہ تھا یا زہریلے اسدوں کی پھنکاریں تھی مدثر صاحب کے ساتھ. سب وہاں ساکت رہ گئے تھے. سید، پہلے مدثر صاحب کا سکتہ ٹوٹا تھا، پھر تو گویا تمام صبر و ضبط تمام ہوا تھا اور وہ سخت غصے سے بے قابو ہو کر اس کی طرف بڑھے تھے. سدھا کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا تھا. بدتمیز، گستاخ، بے ادب، تمہاری جرت کیسے ہوئی زبان درازی کرنے کی؟ وہ کف اڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے. ارے کیا ہوا؟ کیوں تم دونوں کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں؟ وہ ابھی کچھ تدبیر سوچ بھی نہ پائی تھی کہ زیتون ہاتھ میں سامان سے لدا شاپر پکڑے اندر آتی گویا ہوئی. خالہ غضب ہو گیا. امینہ نے جلدی جلدی تمام صورتحال اس کو بتائی اور وہ شاپر رکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر گرنے لگی تھی. ارے خود کو سنبھال خالہ، یہ گرنے کا وقت نہیں ہے. کسی طرح اس بچی کو اس موذی سے بچا لے، وقت برباد نہیں کر. فاخرہ نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا. ہائے میں لٹ گئی، کس طرح اپنی بچی کو بچاؤں؟ وہ ماتھا پیٹ کر زاروں قطار رونے لگی. سیدھی جا کر سامیہ بیگم صاحبہ کو بتاؤ، ان کا ہی سپوت ہے وہ. ارے تم گل بیوی اور اس کی بیٹی کا حال بھول گئی ہو. اس بیچاری کی بیٹی کی عزت بھی نہ رہی تھی، اور جب وہ بیٹی کو لے کر روتی دھوتی سامیہ بیگم صاحبہ کے پاس گئی تھی اور بیگم صاحبہ نے بیٹے کی حمایت لیتے ہوئے یہاں سے دھکے دے کر نکلوا دیا تھا. ان کو ساتھ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ کبھی بنگلے کے آس پاس بھی دکھائی دی تو پھر ساری زندگی جیل میں گزارو گی. یہ بڑے لوگ ہیں، کسی کو بے آبرو کر کے بھی عزت دار بنے رہتے ہیں. ارے میری پوتی ابھی بہت چھوٹی ہے، سامیہ بیگم ایک نہیں سنیں گے اور دھکے مار کر نکال دیں گی. میں کس سے فریاد کروں، کس کے پاس جاؤں؟ اس پر غشی طاری ہونے لگی. بڑی بیگم صاحبہ کے پاس چلتے ہیں، شاید وہی کچھ مدد کر سکے. ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایک وہی ہستی ہیں جو ساری بیگمات سے الگ مزاج رکھتی ہیں. وہ بے دم ہوتی زیتون کو سہارا دے کر ان کے کمرے تک لے آئی تھی. زرکا بیگم میگزین پڑھ رہی تھی. ان تینوں کو ہراساں دیکھ کر وہ چونکی تھی. وہاں زیتون کارپٹ پر بیٹھتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے بولی. بیگم صاحبہ، میری پوتی کو بچا لیجیے، اسے لاریب صاحب زبردستی اپنے کمرے میں لے گئے، میری بچی کو بچا لیں. لاریب، وہ کہتی ہوئی بے حد سنجیدگی سے فون کی طرف بڑھی تھی. کمر تک جاتے اس کے کرلی بال سونے کے تاروں کی طرح چمک رہے تھے. ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس چیئر پر بیٹھی سیل فون پر روشن آرا سے گفتگو کر رہی تھی. روشن ماں سے مایوس ہو کر اسے سمجھانے لگی. انچی میری جان، ماں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے میری بات. آپ ہی سمجھو، جتنی جلد ممکن ہو آپ اماں کو اس شہر سے بہت دور لے جاؤ. آپ ہی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کراچی بے حد خوبصورت شہر ہے، یہاں زندگی تیز دوڑتی ہے، دن و رات کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ حیرت و خوشی سے بھرپور لہجے میں کہہ رہی تھی. اماں یہاں سے جانا بھی چاہیں گی تو بھی میں جانے نہیں دوں گی. آئی نو، یہ شہر بہت خوبصورت ہے، منی پاکستان کہلاتا ہے. جو یہاں آتا ہے یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے. مگر انچی، یہاں بسنے والے کچھ لوگ بہت خطرناک ہیں، سانپوں سے زیادہ زہریلے، درندوں سے زیادہ خون خوار. روشن کا لہجہ کسی گہرے خوف کے زیر اثر تھا، جبکہ انشرا اپنی لاؤبالی طبیعت کے باعث شوخی سے کہہ رہی تھی. ڈونٹ وری آپی، میں سانپوں کے سر کچلنا اور درندوں سے نبٹنا جانتی ہوں. اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں، یہ مذاق نہیں ہے. آپ بلا وجہ پریشان ہونا چھوڑیے. یہ بتائیے اسد بھائی کیسے ہیں اور اشل کے کیا حال چال ہیں؟ اس کی کالز کم آ رہی ہیں. ٹھیک ہے سب، اور اشل آج کل سپورٹس میں بزی ہے، اور آپ بھی اماں کی طرح میری بات نہیں مان رہی. آپ بھی وہ بات کر رہی ہیں جو مانی نہیں جا سکتی. اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ یہاں آپ کی زندگی کتنے بڑے خطرے میں. کچھ لوگ دشمن ہیں ہمارے یہاں پر. اوہ ریئلی؟ وہ گویا خوشی سے جھوم اٹھی. مجھے تو دشمن بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، میرا بڑا دل کرتا ہے گن چلانے کا. یہ تو آپ نے بڑی اچھی نیوز سنائی. اصل مزہ تو دشمن کو گولی مار کر ہی آتا ہے. اب دشمن کا بتایا تو ان کا ایڈریس بھی بتا دے. وہ پراشتیاق تھی، اور دوسری طرف روشن کا دل چاہنے لگا دیواروں سے سر ٹکرانے کا. وہ اماں سے بھی زیادہ ٹیڑھی خیر ثابت ہوئی تھی. اس نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا تھا.
وہ سوچ رہی تھی ان کے کون دشمن ہوں گے اور کیوں. اس نے بچپن سے آج تک نانو کو کسی سے معمولی سا جھگڑتے ہوئے بھی نہ دیکھا. انشی، وہ مویا پروڈیوسر تو چپک کر رہ گیا اور ماسی سے اصرار کیے جا رہا ہے کہ ایک بار بیبی کو بلا لیجیے. پائل نے اندر آتے ہوئے ہاتھ ہلا کر کہا. وہ گھر تک بھی پہنچ گیا. رات پارٹی میں میرے پیچھے پیچھے گھومتا رہا کہ ایک فلم میں لیڈنگ رول دے گا. میں نے انکار کر دیا. وہی جنم جلایا آپ کو ہیروئن بنانے کے لیے. ماسی کے دماغ میں نہ جانے کون کون سی فلموں کے نام بھر رہا ہے. چلو اچھا ہے نا، میں بھی ایک مووی میں کام کر کے پاپولر ہو جاؤں گی. سنا ہے اب یہاں بھی اچھی فلمیں بننے لگی ہیں. اچھی فلمیں نہیں، بیہودہ فلمیں بننے لگی ہیں. بھارت کی اندھی تقلید میں بے حیائی و بے غیرتی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جو نہ ملبوسات سے ہمارے معاشرے کی ترجمانی کرتا ہے اور نہ ہی کہانیوں میں ہمارا کلچر کہیں نظر آتا ہے. وہیں دکھایا جائے گا جو لوگ پسند کرتے ہیں. آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کی پسند کی خاطر پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں سے یہ ولگر کلچر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، اس معاشرے میں اب عورت نہ راستوں پر محفوظ ہے، نہ درس گاہوں میں، اور تو اور بسوں ویگنوں میں بھی ان کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں. واہ بھائی، تم تو بالکل بھائیوں جیسی باتیں کر رہے ہو بالے بھائی. بس آج سے میں آپ کے لیے بالے بھائی ہوں. آپ مجھے بہنوں سے بڑھ کر عزیز ہو. میں ماسی کو پروڈیوسر کی باتوں میں نہیں آنے دوں گا. اوکے مائی لارڈ، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. اور میری بات کان کھول کر سن لو، اگلی دفعہ مجھے آپ نہیں تم کہنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہماری مالکن ہو. جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا. حکم عدولی کی سزا جانتے ہو نا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی. جی جی، جو حکم، آج سے میں آپ کو تم ہی بولوں گا. چلو آج تو آؤٹنگ پر چلتے ہیں. وہ کھڑی ہوئی. بہت دن ہو گئے تم نے کسی کو گاڑی نہیں ماری ہے. اس نے ہنس کر کہا. چپ چاپ چلو، اماں کو پتہ نہ چلے. اس نے کار کی چابیاں اٹھائی. جسمین، کم آن، بتاؤ نا تم نے کال کیوں کی ہے؟ وہ طوبہ کو کمرے میں لایا ہی تھا کہ اس کی گرل فرینڈ کی کال آ گئی تھی اور اس سے دوستی اس نوعیت کی تھی کہ نہ چاہنے کے باوجود کال پک کرنی پڑی تھی کہ اسے معلوم تھا وہ کال بلا وجہ نہیں کرتی. لیکن آدھے گھنٹے سے وہ ادھر ادھر کی ہانکے جا رہی تھی. اس کو مجبوراً اس سے پوچھنا پڑا اور جواباً وہ حیرانی سے بولی. کیا ہوا؟ تم اس قدر جلدی میں کیوں لگ رہے ہو؟ کہیں جا رہے ہو؟ نہیں، کہیں نہیں جا رہا. اس نے دانت کچکچائے. پھر اس قدر کریزی کیوں ہو رہے ہو؟ وہ میرے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں. اس نے سامنے کھڑی طوبہ کو دیکھا جو حسرت بھری نگاہوں سے کمرے کی ڈیکوریشن دیکھ رہی تھی. تمہاری بے صبری بتا رہی ہے کوئی اسپیشل مہمان ہے؟ معنی خیز لہجہ تھا. نہیں سویٹ ہارٹ، تمہارے بنا میرا کوئی اسپیشل پرسن نہیں ہے. وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتا جبراً شوخی سے کہہ رہا تھا. اب کہہ بھی دو، کال کیوں کی ہے؟ میں بور ہو رہی تھی، سوچا تم سے ٹائم پاس کیا جائے. میں تمہارے لیے ٹائم پاس ہوں. اب ملو گی پھر بتاؤں گا ٹائم کس طرح پاس کیا جاتا ہے. دوسری طرف سے کہکا ابھرا تھا. صاحب، آپ کا کمرہ بالکل صاف ہے. وہ فون سے فارغ ہوا تو وہ معصومیت سے گویا ہوئی. ادھر آؤ میرے پاس. تمہیں سر دبانا آتا ہے؟ ذرا میرا سر تو دباؤ، بہت درد ہو رہا ہے. وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا. اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ سر کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ اس نے اٹھ کر تیزی سے پکڑ لیا اور اسی لمحے دروازہ کھول کر نوفل اندر آیا تھا. پھر چیتے کی مانند جست لگا کر وہ اس تک پہنچا اور بچی کو اس کی آغوش سے نکال کر کمرے سے باہر چھوڑایا تھا. یہ سب اتنی جلدی اور اچانک ہوا تھا کہ لاریب ہکا بکا رہ گیا تھا. وہ پھر اس کے قریب پہنچا. تم یہاں کس طرح آ گئے؟ وہ بخلا کر کھڑا ہوتا بولا. تمہاری جرت کیسے ہوئی اس بچی کو یہاں لانے کی؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں گویا انگارے بھرے تھے. ایسا ہی کچھ تھا اس کے انداز میں کہ لاریب جیسا نڈرو بے باک کسی سے نہ ڈرنے والا بندہ سٹپٹا کر رہ گیا. وہ ایک ملازمہ کی بچی ہے، اس کی خاطر تم میری بے عزتی کر رہے ہو؟ وہ نگاہیں چراتا ہوا گویا ہوا. ایک تو تم زمانے بھر کا درد دل میں لیے پھرتے ہو، کھیلتے ہو نا کھیلنے دیتے ہو. اس عمر کی خواہشیں تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری. اس نے بہت جلد اپنے خوف پر قابو پایا تھا. ٹھوکر مارتا ہوں میں ایسی خواہشوں کو جو انسان کو لمحے بھر میں حیوان بنا ڈالے. کان کھول کر سن لو، میں تمہاری یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں. اس کے لہجے کی سختی میں ذرا کمی نہ آئی تھی. وہ لوگ اس سب کے عادی ہوتے ہیں. ابھی کچھ روپیہ دے دیتا، کل وہ خود بچی کو چھوڑ کر جاتی میرے پاس. غریبوں کو اس قدر نظروں سے نہ گرایا کرو. ان کی دولت ان کی عزت ہوتی ہے. کاغذ کے ٹکڑوں کو ایسے لوگ عزت پر فوقیت نہیں دیتے. نوفل یار، تم اس حقیقت کو نہیں مانو گے. وہ بیٹھ گیا. ہمارے یہاں ان باتوں کو انجوائے کیا جاتا ہے. یہ سب ہماری عمر کے شوق ہے. ہم سب میں ایک تم ہی ہو جو ان راہوں پر چلتے ہو جہاں ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. میں یہاں تم سے تمہارے شوق کے بارے میں پوچھنے نہیں آیا، یہی سمجھانے آیا تھا. اس گھر میں کام کرنے والے ملازم یہاں کے مکین جیسے، ان کی عزت اس گھر کے افراد جیسی ہی ہے.
اوکے اوکے مائی ڈیئرسٹ بردر، میں سمجھ گیا۔ وہ کان پکڑ کر سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ نوفل چلا گیا۔ بڑے بھائی، اب تمہیں کوئی بات پتہ ہی نہیں چلے گی۔ آج میرا لک ہی خراب تھا، وگرنہ آج سے پہلے میں نے اتنے شکار کیے اور کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے نوفل صاحب، آپ نے میری عزت بچا لی۔ گھر جا کر میں اپنے بہو بیٹے کو کیا منہ دکھاتی۔ اس کے آگے زیتون ہاتھ جوڑ کر ممنون لہجے میں بولی، اٹس اوکے، اس طرح نہ کریں آپ۔ وہ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر نرم لہجے میں گویا ہوا، آئندہ آپ میں سے کوئی بھی بچوں کو ساتھ نہیں لائیں گی۔ اب اس واقعے کا کبھی بھی ذکر نہیں ہوگا۔ وہ بولا تو تمام ملازماؤں نے نفی میں سر ہلا دیے تھے۔ یاد رکھنا، اس کا ذکر دہرایا گیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں صاحب، ہم ابھی اس وقت سے سب بھول گئے۔ گڈ، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس کے کہنے پر تمام ملازمائیں وہاں سے چلی گئی تھی۔ سامیہ اور عاذر کو کبھی یہ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ لاریب کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کس کمپنی میں سروائیو کر رہا ہے۔ تنہائی ملتے ہی زرکا بیگم افسردگی سے گویا ہوئی تھی۔ والدین کو ہی کیوں الزام دیا جائے ماما، اپنی بے روی پر ہمیں خود کو کنٹرول کرنا چاہیے نا۔ وہ ان کے قریب بیٹھتا ہوا بولا، ہر کوئی آپ کی طرح سمجھدار نہیں ہوتا بیٹا۔ انہوں نے پیار سے اس کے گھنیرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، ماما میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اسے اپنی تعریف نہ بھائی تھی۔ کسی فرینڈ کی طرف جا رہے ہو؟ جی، ڈنر باہر کروں گا۔ جائیے، میں بھی نماز ادا کرنے جا رہی ہوں۔ پہلے شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ آپ وقت پر نہ پہنچتے تو لاریب نے ہمارے چہروں پر سیاہی مل دینی تھی۔ اللہ ہدایت عطا کرے اس بچے کو۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے خاصا اپسٹ تھا۔ ماما کے خیال سے اس نے خود پر ضبط کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے معاملے میں بے حد حساس تھی۔ ان سے دور ہوتے ہی وہ سوچوں کے نرغے میں پھنس گیا تھا۔ لاریب کی غیر اخلاقی سرگرمیوں سے وہاں کا ہر فرد واقف تھا۔ اس کی گیدرنگ اسی طرح کی کریکٹر لیس لڑکے لڑکیوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کا وقت اسی گیدرنگ میں گزرتا تھا۔ اس کے اور ماما کے علاوہ ایسی گیدرنگز کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا۔ بے حد ماڈ اور لبرل فیملی تھی۔ ملک کے مشہور و معروف فیملیز میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ ایک سیاسی گھرانہ تھا۔ اس کے دادا اور چچا ملک کے بڑے سیاستداں رہے تھے۔ دولت ان کی جدی پشتی لونڈی تھی۔ سیاست نے شہرت کو بھی پاؤں کی دھول بنا دیا تھا، جس سے لاریب جیسے لوگ ناجائز فائدے حاصل کرتے تھے۔ ہیلو یار، کن سوچوں میں گم ہو؟ بابر نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے شوخی سے کہا تو وہ گہری سانس لے کر گویا ہوا، میں سوچ رہا ہوں ایڈمیشن اوپن ہو تو اسٹڈی میں ٹائم اچھا گزرے گا، ورنہ اب تو بوریت ہونے لگی ہے۔ اس نے اپنا موڈ درست کیا۔ تم جیسے بندے کو کیوں بوریت ہونے لگی؟ تم فری رہنے والے نہیں ہو۔ موسم اچھا ہے، کیوں نہ پیدل مارچ کیا جائے؟ ریسٹورنٹ پاس ہی ہے۔ رات سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آسمان پر چھائے بادلوں نے ماحول میں فسو خیزی بکھیر دی تھی۔ بارش پہلے ہی برس چکی تھی۔ اب بھی ننھے ننھے کرسٹل کے موتی زمین پر گر رہے تھے۔ ہوائیں ٹھنڈی تھی۔ ارے وہ دیکھو، کتنا اسمارٹ لڑکا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ کیا پرسنالٹی ہے، اس کو تو فلموں میں ہیرو ہونا چاہیے۔ طوفان مچا دے گا، طوفان۔ وہ آگے کی طرف جاتے دو نوجوانوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ بلو جینز و ملٹی کلر کی ٹی شرٹ میں اس لڑکے کی بلند قامت نمایاں تھی، کیونکہ خاصے فاصلے پر ہونے کے باعث اس کا چہرہ نمایاں نہ تھا، لیکن وہ شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ پال کی بات پر وہ بھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں بے دھیانی میں ایکسیلیٹر پر پاؤں دبتا چلا گیا اور کار بے قابو ہو کر آگے بڑھی تھی۔ کار کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا جو کسی خونخوار بیل کی مانند ان کی طرف بھاگی آ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے آتی کار سے بچنے کے لیے بابر کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مگر لمحوں میں وہ قریب پہنچی تھی۔ آگے بڑھتے بڑھتے بھی بابر کو سائیڈ مار گئی تھی۔ اگر وہ اسے پکڑے ہوئے نہ ہوتا تو بابر کچلا جاتا۔ کار آگے جا کر جھٹکے سے رکی تھی۔ یو ڈیم فل، کم آؤٹ، کم آؤٹ۔ وہ غصے سے بھرا ڈرائیونگ ڈور میں جھک کر گھر آیا تھا۔ پاہل نے خوف سے اس ہیرو کو دیکھا جبکہ وہ گمسم بیٹھی تھی۔ میں نے کہا باہر آؤ، وہ ڈرائیونگ ڈور پکڑ کر چیخا تھا۔ بہتر ہے اسے گھر کے کسی طاق میں رکھ دو، ٹوٹا ہوا دل لے کے کہاں جانے لگے ہو؟ آشوب نظر سے بھی بھڑکتی ہے کبھی آنکھ، تم یہ نہ سمجھنا اسے یاد آنے لگے ہو۔ اے مسٹر، آپ کو لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ اس کے بگڑے تیوروں اور بے حد توہین امیز رویے نے انشرا کو پتنگے لگا دیے تھے۔ وہ بھی اسی انداز میں کہتی ہوئی اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی، جبکہ بالی ماحول میں گرما گرمی دیکھ کر تیزی سے دوسری طرف سے باہر نکلی۔ مائی فٹ! کیا شولو بھرا انداز تھا، لہجے میں اتنی کڑواہٹ، اتنا زہر تھا کہ اسے اپنی رگ رگ میں کڑوے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ لمحے بھر کو وہ شاکڈ رہ گئی تھی۔ یہ سنا تھا سانپ ڈس لے تو زہر چڑھ جاتا ہے، مگر
یہ ابھی معلوم ہوا تھا، انسان بھی ڈس لیتا ہے، لہجوں کے بھی دانت ہوتے ہیں۔ ارے ہیرو صاحب، غلطی ہو گئی ہے، بیبی سے معاف کر دیں پلیز۔ بالی نے دیکھا تھا ہیرو کے تیور بہت خراب تھے، سفید رنگت میں سرخی پھیل گئی تھی اور اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھی، اور انشرا کو بھی جنگلی بلی کی مانند پنجے تیز کرتے دیکھ کر وہ پھرتی سے درمیان میں آئی تھی اور لجاجت سے گویا ہوئی، آپ چپ رہیے بالے بھائی، کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی المینرڈ شخص سے معافی مانگنے کی۔ وہ بے خوفی سے اس کی سرخ شرارت بھری نگاہوں میں دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ ایک پل کو نوفل بھی حیران سا رہ گیا۔ وہ نازک سی لڑکی جس کی آنکھیں ہیرو کی مانند چمکتی تھی اور جس کی اونچی ناک نے چہرے کو عجیب جاذبیت بخشی تھی، اس نے لڑکیوں کو خود پر ہمیشہ سے فدا ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی سرد مہری و بے رخی اکھڑ پن و بیگانگی کے باوجود یہ صنف اس پر پروانہ وار نثار رہتی تھی۔ یہ عجیب لڑکی تھی جو اس کی وجاہت سے مرعوب ہوئی تھی، نہ شاندار پرسنالٹی سے متاثر ہونے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے للکار رہی تھی۔ اسی اثنا میں بابر بھی ان کے قریب آ گیا تھا۔ جب کار ڈرائیو کرنی نہیں آتی ہے تو ڈرائیو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قسمت اچھی ہے تمہاری جو کچھ نہیں ہوا، اگر خراش بھی آ جاتی تو میں شوٹ کر دیتا تمہیں۔ وہ اسی طرح سخت لہجے میں گویا ہوا۔ ارے ایسے کیسے شوٹ کر دیتے؟ ہمت ہے تو ابھی کر کے دکھاؤ۔ ہائے اللہ، آپ نے تو یہاں بھی جھگڑا شروع کر دیا، میں کہتی ہوں چلو یہاں سے، اگر اماں کو خبر ہو گئی تو خیر نہیں ہے۔ بالی نے اس کے چیلنجنگ انداز سے مقابل کے چہرے پر ابھرے کچھ ایسے جارحانہ نقوش دیکھے تھے کہ پھرتی سے انشرا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی تھی۔ چوری اور سینہ زوری، میں تم جیسی لڑکیوں کی عقل ٹھکانے لگانا اچھی طرح جانتا ہوں۔ شدید غصے سے کہتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکالنا چاہا تھا، تبھی آگے بڑھ کر بابر نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ کیا ہو گیا، ایک لڑکی پر گولی چلاؤ گے؟ ہاتھ اسی طرح جکڑے جکڑے وہ سرگوشیانہ لہجے میں گویا ہوا۔ مرا تو نہیں نا، زندہ کھڑا ہوں تمہارے ساتھ یہاں۔ جبھی وہ بھی زندہ کھڑی ہے۔ اس بحث کے دوران اس کا سیل فون بج اٹھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ جھنجلا کر بولا۔ تمہیں ماما کی قسم ہے پستول مت نکالنا، جھگڑا ختم کرو۔ ماما کی کال ہے، تم خاموش رہنا، بلکہ میں دور چلا جاتا ہوں۔ سیل اسکرین پر موجود ماما کی تصویر نے اس کے بھڑکتے جذبات پر گویا نرم اور ٹھنڈی سی فوار برسانا شروع کر دی تھی۔ لحظہ بھر میں وہ سب بھول کر آگے بڑھ گیا تھا۔ انشرا اور بالی کی طرف اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، جبکہ بالی کا برا حال تھا مارے خوف کے کہ اس نے جس جارحانہ انداز میں نوفل کو جیب میں ہاتھ ڈالتے دیکھا تھا، بلا مبالغہ اسے محسوس ہوا تھا کہ دوسرے لمحے ان دونوں کی لاشیں سڑک پر پڑی ہوئی ہوں گی، مگر بھلا اس دوسرے شخص کا جس نے اس کے ارادوں سے باز رکھا تھا۔ اب چلو بھی، میں کہتی ہوں جان بچ گئی ہے، وہ تو گولی مارنے والا تھا، یہ تو بھلا ہو اس لڑکے کا جس نے کسی فرشتے کی طرح آ کر ہماری جان بچا لی۔ بالی خوف زدہ لہجے میں بولی تھی اور انشرا نوفل کو گھور رہی تھی، جہاں لمحہ بھر قبل اس کے چہرے پر خشونت و درندگی برس رہی تھی، پل بھر میں وہاں بہاریں رقصہ تھی، ایسے جیسے سیاہ گھنگور بادلوں کی اوٹ سے ایک دم ہی چاند جلوہ افروز ہو جائے۔ سوری میم، یہ میرا دوست ہے، اس نے نامعلوم غصے میں آپ کو کیا کچھ کہہ دیا، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ نوفل نے آگے جاتے ہی بابر وہاں آ کر انشرا سے مخاطب ہوا۔ کوئی بات نہیں بھیا، غلطی ہماری بیبی کی ہی تھی، اس سے کار کو بریک ہی نہیں لگ رہا تھا اور شکر ہے حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ شٹ اپ بالے بھائی، غلطی اگر ہماری تھی بھی تو کسی ایرے گہرے شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یوں کسی لڑکی کی انسلٹ کرے اور مارنے کی دھمکی دے۔ وہ اب بھڑکی تھی۔ میم، میں نے کہا نا، میں تہہ دل سے معافی کا درخواست گار ہوں، معاف کر دیں۔ میرے فرینڈ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، وگرنہ وہ دل کا بہت سویٹ ہے۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ اپنے دوست کا دل اپنے پاس ہی رکھیے، ہمیں غرض نہیں ان کے دل کلیجی گردوں کی، اور ایک مشورہ یہ ہے کہ ان کے گلے میں پٹا ڈال کر رکھیے۔ پڑھ کر آتے نوفل نے اس کے جملے بآسانی سنے تھے، مگر کان کھول کر سن لو، تمہاری اس بے راہ روی و آوارہ پن سے میرے خاندان کی شرافت و ناموس پر آنچ بھی آئی تو۔ کس عزت و شرافت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ان کی طرف گھوم کر سخت استدعائیہ انداز میں بولا۔ وہ خاندانی شرافت جس کو 20 سال پہلے آپ خود داغدار کر چکے ہیں۔ لہجہ تھا یہ زہریلے اسدے کی پھنکار۔ مدثر کے علاوہ وہاں موجود ہر زیرو ساکت رہ گیا تھا، سخت متعجب۔ زید، پہلے مدثر کا ہی سکتہ ٹوٹا اور وہ پوری قوت سے چیخے تھے، حواس سے بیگانہ ہو کر زید کی طرف بڑھے تھے۔ سودا کے ہاتھ سے مگ چھوٹ گیا۔ گستاخ، بدتمیز، بے ادب، تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھ سے زبان درازی کرو۔ وہ غیظ و غضب کا شکار قبل اس کے کہ زید پر ہاتھ چھوڑ بیٹھتے، وہ بھاگ کر ان کے درمیان حائل ہوئی اور ان کا
اٹھا ہوا ہاتھ تھام کر ان کے شانے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ لمحوں میں یہ سب ہوا تھا۔ زید کی جلتی نگاہوں میں اپنی جانب اٹھے باپ کے ہاتھ کو دیکھ کر ایک ساتھ کو بے یقینی و تحقیر جھلکا تھا، اور اگلے لمحے وہ ان کی طرف سے مزید نفرت و تنفر کا شکار ہوتا چلا گیا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک چلے جائیں گے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے، ذرا پھر سے کہو۔ روتی ہوئی سودا کو نرمی سے دور ہٹا کر وہ اس کی طرف پھر بڑھے، اور اسی لمحے مونس اور صوفیہ نے انہیں پکڑا اور زمرد زید کا بازو پکڑ کر وہاں سے لے گئی تھی۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے سر جھکائے روتی ہوئی سودا کو گھورتا ہوا گیا تھا۔ اسے ہر وہ شے ناپسند تھی جس کو اس کا باپ پسند کرتا تھا، جس میں سر فہرست وہ کومل سی لڑکی بھی تھی جس کا نام سودا تھا۔ آج حد کر دی مدثر تم نے، پہلے لفظوں سے گھاؤ لگائے، پھر ہاتھ بھی اٹھا دیا، ہر بار کی طرح زیادتی کی حد کر دی ہے تم نے۔ جوان بچہ ہے وہ۔ زید کے جاتے ہی مونس صاحب تعصب زدہ لہجے میں گویا ہوئے، آپ اس کی گستاخی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آدھی رات کو گھر میں آ رہا ہے، پھر فون بھی آف کر رکھا تھا اور پوچھنے پر کہہ رہا ہے بزی تھا۔ ان کا غصہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سودا وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ بزی ہوگا تب ہی کہہ رہا ہے۔ آپ کے اسی لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے بھائی صاحب۔ اب وہ کوئی بچہ نہیں رہا، 26-27 سال کا بھرپور جوان ہے۔ 60-70 سال کا بھی ہو جائے گا تو ہمارے لیے بچہ ہی رہے گا وہ۔ تم نے زہد کو اس کی عمر سے بڑھ کر سمجھنا شروع کر دیا، یہی اختلاف کی وجہ بھی ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، جس طوفان کا مجھے خدشہ تھا وہ آ گیا۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا، کس دیدہ دلیری سے وہ بدتمیزی کر کے گیا ہے۔ صوفیہ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ یہ سب عمرانہ بھابھی کی چلتر بازی ہیں، وہی رات دن کان بھرتی ہے زید کے، اور دیکھیے آج تو حد ہی ہو گئی، باپ بیٹے کے رشتے کی لاج ہی ختم ہو گئی۔ صوفیہ، بات کو بڑھانے کی صحیح مت کرو، یہ وقت جلدی پر تیل ڈالنے کا نہیں، موقع و وقت کی نزاکت دیکھ کر بات کیا کرو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے، میں نے کیا غلط کہا بھائی صاحب؟ وہ کل کا بچہ کیسا جوتا مار کر گیا ہے۔ پھر بالکل غلط بات کہہ رہی ہو۔ زہر جذباتی ہو گیا تھا، اور ایسے میں سمجھ کہاں ہوتی ہے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے۔ مونس بولے، مانتی ہوں آپ نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے، بے انتہا محبت کرتے ہیں اس سے، لیکن بھائی صاحب یہ طرف داری توازن بگاڑ نہ دے۔ صوفیہ کا غصہ کم نہ ہو رہا تھا، جبکہ مدثر صاحب مونس صاحب کے قریب ہونٹ بھینچے بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ ابھی بھی غصے کی زیادتی سے سرخ تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تم بھی مٹی ڈالو اس سارے قصے پر، بچوں کی غلطیوں پر ان کو نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ جارحانہ پن بغاوت و گستاخی پر اکساتا ہے۔ آپ کی باتوں پر مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر آپ ہی بتائیے، آدھی رات کو گھر میں آنا زیب دیتا ہے نالائق کو؟ وہ روز دیر سے نہیں آتا، آج آیا تو یقیناً کوئی وجہ ہی ہوگی۔ بھائی صاحب یہ محض قیاس آرائیوں کا وقت نہیں ہے۔ زید عمر کے اس دور میں داخل ہو چکا ہے جہاں اس کے ہر قدم پر نگرانی کی ضرورت ہے۔ وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسا بے لگام ہے، بزرگوں کی عزت لمحوں میں مٹی کر دیتا ہے۔ میں زید کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، تم اس کی فکر مت کرو۔ بھائی جان میں کہتی ہوں رات گہری ہو گئی ہے، آپ رک ہی جائیے۔ میں نہیں رک سکتا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ مائدہ بے خبر سو رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں اس کے چہرے کا حسن نمایاں تھا، تکیے پر بکھرے ہوئے سیاہ ریشمی بالوں میں چمکتی سفید رنگت و ستواں ناک کے نیچے گلابی ہونٹوں پر بڑی دھیمی و پرسکون مسکان تھی۔ سودا نے اسے دیکھا اور گہری سانس لیتی ہوئی اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں سناٹا پھیلا ہوا تھا، اور سناٹے میں مدثر صاحب کی کار سٹارٹ ہونے اور پھر جانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ آنسو مومی موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ کچھ دیر قبل گزرا ہوا کربناک وقت پھر ذہن کی اسکرین پر روشن ہو گیا تھا۔ ماموں کی غضبناک حالت، زید کا زہریلا انداز، لمحوں میں قیامت بیت گئی تھی۔ سبھی ریزہ ریز ہو گیا تھا۔ کس قدر صفاق و بے رحم ہے زید بھائی آپ! ماموں جان کے انتظار کا کیا خوب صلہ دیا آپ نے، ایسا گھاؤ لگایا کہ وہ تا حیات اس زخم کو بھر نہ پائیں گے۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ رات کی سیاہی سیاہی اس کی سوچوں میں سمٹ آئی تھی۔ بھیگے موسم کی تمام سردی بھی اس کے اندر بھڑکتے الاؤ کو کم نہ کر سکی تھی۔ تائی اسے لے کر آئی تھی اور خاصی دیر تک اسے سمجھاتی رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ان کی اور تائی کی باتیں اس طرح سنتا رہا تھا۔ اس نے آج سے قبل باپ کے سامنے کبھی زبان درازی نہ کی تھی، حالانکہ وہ ان سے بات کرنے، ان سے بات سننے کا روادار نہ رہا تھا۔ چند گھنٹوں قبل جو ہوا بلا ارادہ ہی ہوا تھا۔
بات دراصل کچھ یوں ہوئی تھی کہ وہ اپنے ایک دوست کی تدفین کے بعد گھر واپس آیا تھا۔ حسن اس کے بچپن کا دوست تھا جس کی آج شام روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کی موت نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر ڈالا تھا۔ زندگی و موت، وصل و ہجر، ملن و جدائی، ان بھول بھلیوں میں اس کا ذہن بری طرح جکڑا ہوا تھا کہ کل تک زندگی کی بھرپور پلاننگ کرنے والا حسن آج موت کی آغوش میں منو مٹی تلے سو رہا تھا۔ اسے کل تک زندگی سے کس قدر امیدیں وابستہ تھی، خواہشوں کے پھول تر و تازہ تھے، تمناؤں کے گل مہک رہے تھے، اور آج سب غبار بن کر ہواؤں میں تحلیل ہو گیا تھا۔ یہی زندگی کا المیہ ہے، انسان لمحوں میں ہے سے تھا ہو جاتا ہے، حال سے ماضی بن جاتا ہے۔ انسان کی خواہشات کی کوئی حد محدود نہیں، مگر اختیار کی حدیں بے حد محدود ہیں۔ وہ منتشر ہوتے احساسات و شل ہوتے ذہن کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ پورچ میں کھڑی بلیک سیوک دیکھ کر اس کا دل و دماغ مزید بوجھل پن کا شکار ہو گیا تھا۔ دل تو چاہا تھا واپس پڑ جائے، لیکن فرار ناممکن تھا، سو وہ آگے بڑھتا چلا آیا۔ لاؤنج کی گلاس وال سے دکھائی دیتا منظر اس کے اندر جلتی حسد کی آگ کا شعلہ اور بھڑکاتا چلا گیا تھا۔ اس سے ایک لفظ محبت کا نہ کہنے والے پاپا بڑی محبت سے اپنی لاڈلی سے باتوں میں مصروف تھے۔ ان کے چہرے پر بڑی نرم و گداز پن تھا، چاند کی روشن نرم کرنوں کی مانی۔ تمام شفقت و محبت، حلاوت صرف اس ایک وجود کے لیے ہی وقف تھی۔ وہ ہونٹ بھینچتا اندر داخل ہوا، اور پھر وہ ہمیشہ کی طرح اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ پاپا نے اس قدر سنگ دلی سے اپنے اندر پنہاں نفرت و بے اعتنائی کا اظہار کیا کہ وہ پہلے ہی بکھرا ہوا تھا۔ پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے بڑے کرب سے سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ سرد موسم کے باوجود اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے دمک اٹھے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کسی الاؤ میں بھڑ بھڑ جل رہا ہو۔ شاید ان کے ہاتھ اٹھانے کا صدمہ اسے اس حد تک نہ ہوتا جتنا صدمہ و خفت اسے اس لڑکی کے سامنے ہاتھ اٹھانے پر ہوئی تھی۔ انا و خودداری بری طرح مجروح ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ ساری رات اس پر بھاری گزری تھی۔ رات کیا خوب تماشا ہوا تھا۔ وہ ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھی، ماں اندر آتی مائدہ کی آواز سن کر سر اٹھا کر چونکتے ہوئے گویا ہوئی، تماشا؟ تمہیں کیا معلوم، تم اس وقت سو رہی تھی۔ ارے تمہیں نہیں معلوم میری جان، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور پھر جب دو بندے رات کے سناٹے میں چیخے اور چلائیں گے تو پھر کون سو سکتا ہے ایسے شور شرابے میں؟ میں بھی جاگتی رہی تھی۔ پھر تم اٹھ کر کیوں نہیں آئی؟ تمہارے آنے سے بات وہیں کی وہیں ختم ہو جاتی، آگے ہرگز نہیں بڑھتی۔ یہ محض تمہاری سوچ ہے، وگرنہ سچ یہی ہے کہ پاپا کو ہم سے محبت بالکل نہیں ہے۔ وہ ہمیں صرف یہاں دکھ دینے اور ذلیل کرنے آتے ہیں۔ جس کا مظاہرہ انہوں نے رات کو کیا، اس کے مسکراتے لہجے میں طنز کی آگ تھی۔ اس بدگمانی و تکلف نے ہی تم لوگوں اور ماموں کے درمیان فاصلے بڑھا دیے۔ زید بھائی مرد ہیں، اور مرد کبھی بھی دلی جذبات و محبت کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ وہ برتن ٹرالی میں رکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ رشتوں کو مربوط رکھنا عورت کا کام ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی روپ میں ہو، ماں، بہن، بیٹی و بیوی۔ رشتوں کو باہم استوار کرنے کے لیے تمہیں بہنوں بیٹی کا حق نبھاتے ہوئے اس دیوار کو گرانا ہوگا۔ اف! مائدہ نے اپنا سر تھامتے ہوئے اسے گھورا۔ عمر میں تم مجھ سے بھی چند ماہ چھوٹی ہی ہو، مگر باتوں سے 50 سال بڑی دکھائی دیتی ہو۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بھائی کی رگوں میں بھی پاپا کا خون ہے، وہ ٹوٹ جائیں گے مگر جھکیں گے نہیں۔ وہ آزردگی سے گویا ہوئی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر۔ سودا کی آواز بھرا گئی تھی، کومل سے چہرے پر دکھ ہی دکھ پھیل گیا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو، ابتدا ہمیشہ پاپا کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن زید بھائی بھی تو سرنڈر کرنے کو تیار نہیں۔ معاملہ کچھ بھی ہو، میں یہ جانتی ہوں باپ کے نہ ہونے سے زندگی محرومیوں سے پر رہتی ہے۔ آنسو موتیوں کی مانند ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ اور باپ کے ہوتے ہوئے بھی نہ ہونا زندگی سزا لگنے لگتی ہے، مائدہ نے برجستہ کہا۔ ماما دن و رات جس اذیت میں زندگی بسر کر رہی ہیں وہ تم سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ان کا ہر درد، ہر کرب و اذیت ہم پر گزرتی ہے۔ اسپیشلی بھائی تو ان دنوں نہ سوتے ہیں نہ کھاتے، اور یہ سب پاپا کی وجہ سے، جس پر وہ شرمندہ بھی نہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس سے بحث کرنے میں مصروف تھی۔ میں زمین ہوں، میرا ظرف آسمان کا ہے، کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کا ہے۔ قفس تو میرے مقدر میں تھا، لیکن ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے۔ بیگم صاحبہ چند دنوں قبل رکھی گئی ملازمہ نے سہمے سہمے انداز میں اندر آ کر ان کو پکارا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز انہماک سے کسی میگزین کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ کیا بات ہے؟ ان کی نگاہیں میگزین پر مرکوز تھی۔ روشن بی بی کی بار بار کال آ رہی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ کہہ دو اس سے میں ابھی بزی ہوں، بعد میں فون کروں گی۔ جی میں نے کہا تھا، مگر وہ بہت ناراض ہو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں بات کر کے ہی فون رکھیں گی۔
وہ موبائل ہاتھ میں دبائے کھڑی تھی۔ اچھا جاؤ تم، وہ موبائل لیتی ہوئی حکمیہ لہجے میں بولی۔ ملازمہ فوراً ہی دروازہ بند کرتی ہوئی چلی گئی۔ کیوں چھپ رہی ہو اماں؟ اس طرح بھاگنے سے کیا ہوگا؟ روشن کی غصے بھری طنزی آواز انہوں نے تحمل سے سنی۔ اس شہر میں آ کر پہلے ہی آپ نے مجھے بے سکون کر دیا ہے۔ میرے لاکھ بار سمجھانے کے بعد بھی آپ یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہیں۔ اس پر مستزاد آپ نے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر سے بھی رابطے شروع کر دیے ہیں۔ اس مردود بالی کے تو اتنے جوتے لگاؤں گی کہ سارا کٹنا پن ہوا ہو جائے گا۔ اسی پھاپا کٹنے نے تجھے یہ سب بتایا ہوگا۔ تو کیوں اتنی دور رہ کر بھی یہیں کان لگائے رکھتی ہے؟ ہمیں ہماری زندگی جینے کیوں نہیں دیتی؟ آپ اپنی زندگی مزے سے جئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اپنی خواہشات انچی پر مسلط کرنے کی صحیح بھول کر بھی مت کیجیے گا۔ اسے فلمی دنیا سے دور ہی رکھیے گا۔ میں وہاں کے سائے سے بھی اسے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ ریسیور سے برآمد ہونے والی آواز میں بڑی فکر و تڑپ تھی۔ روشن، مجھے سبق مت پڑھا۔ انچی کا اچھا اور برا میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ ماں ہوں میں اس کی۔ وہ تو ایک پروڈیوسر کو پارٹی میں اس طرح سے، بھائی کے وہ نامعلوم کس طرح سے گھر تک آن پہنچا اور میرے انکار کے باوجود وہ چکر لگا رہا ہے۔ کل وہ ایک معروف ڈائریکٹر کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ بس اماں، میں نے کہہ دیا، آئندہ ان لوگوں کو گھر کے آس پاس بھی نہیں نظر آنا چاہیے۔ آپ جانتی ہیں اچھی طرح اسد کا تعلق ایک تبلیغی جماعت سے ہے اور ایک اہم عہدے پر فائز ہے۔ وہ کسی بھی صورت ایسا کچھ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ میرا گھر تباہ ہو جائے گا۔ آخر میں اس کا لہجہ روحان سا ہو گیا تھا۔ رو نہیں میری بچی، میں سب جانتی ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے موبائل رکھ دیا تھا۔ ماں بالی گرین فراک اور گولڈن ٹراؤزر رو دوپٹے میں ملبوس اندر آئی۔ آنٹی جی، ایک بات بتانی ہے آپ کو۔ وہ اس کی پشت پر 2 تھپڑ مار کر بولی۔ ہائے اللہ، آپ نے تو میری کمر ہی توڑ کر رکھ دی۔ اب ایسا کیا کر دیا میں تو انچی کے منع کرنے کے باوجود آپ کو ان کی بات بتانے آئی ہوں۔ وہ کمر سلاتی ہوئی نزاکت سے گویا آئی۔ کمبخت، لیکن وہ ان کی بات اچک کر بولی۔ آنٹی جی پلیز، مارے نہیں۔ ارے بڑی آئی عزت والی، دیکھ تجھے آخری بار سمجھا رہی ہوں۔ اگر تو نے بیچ جمالو بنتے ہوئے کوئی بھی بات بھی روشن کو بتائی تو بس یہ بات گرہ میں باندھ لے، وہ دن تیرا آخری دن ہوگا۔ تیرا گلا دبا کر کسی نالے میں پھینکوا دوں گی۔ وہ سرد موہری سے بولی۔ ہائے اللہ، کیسی دہشت گردوں جیسی باتیں کر رہی ہو آپ۔ میں صرف باتیں ہی نہیں کرتی، عمل بھی کرنا جانتی ہوں۔ وہ ان کے چہرے پر پھیلی سفاکیت دیکھ کر تھرا کر رہ گئی تھی۔ اب بتا، انچی کی کیا بات بتا رہی تھی؟ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ شکر ہے آپ کو مسکراتے دیکھتے ہوئے میری جان میں جان آئی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کسی مرد کے بغیر عورتوں کا تنہا رہنا سہل نہیں ہوتا۔ کسی وقت میں بھی موم کی بنی ہوئی عام عورت تھی اور میری اس کمزوری سے لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے اور سب سہ کر مجھے عورت ہو کر بھی مرد بننا پڑا۔ ذہن کی اسکرین پر نامعلوم کیا کچھ روشن ہو گیا تھا۔ وہ گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ بالی خاموش بیٹھی رہ گئی۔ کل رات والے حادثے کا بھی نہ بتا سکی تھی۔ یوسف صاحب نے زرکا بیگم کی تمام باتیں خاموشی سے سنی تھی۔ اس دوران ان کا چہرہ سپاٹ رہا تھا اور لب خاموش تھے۔ سامیہ لاریب کے خلاف ایک لفظ سننے کی عادی نہیں ہے اور اذہان اس معاملے میں پوری طرح اس کی طرفداری کرتا ہے، اور ان دونوں کی کھلی چھوٹ نے لاریب کو اس حد تک نڈرو بے خوف بنا دیا ہے کہ وہ گھر کے ملازمین کے بچوں کو بھی ہوس کی بھینٹ چڑھانے کو تیار ہے۔ ایسا ہوا تو نہیں ہے نا؟ وہ آہستگی سے گویا ہوئے۔ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ وہ متحیر ہوئی۔ زرکا، ہمارے سرکل میں یہ سب چلتا ہے۔ میں کس طرح لاریب کسی بات کو سمجھتا ہی کب ہے، نہ وہ کسی کی سنتا ہے۔ وہ سامیہ اور اذہان کی بھی سننے والا نہیں۔ اس ہٹ دھرمی کا انجام معلوم ہے آپ کو؟ پلیز مجھے اس میٹر میں انوالو نہ کرو تو بہتر ہے۔ میں لاریب کو کسی طور بھی ہینڈل نہ کر سکوں گا۔ جو وہ کرتا ہے اسے کرنے دو، جب ٹھوکر لگے گی تو خود عقل آ جائے گی اسے۔ وہ گویا کترا رہے تھے۔ ارے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سربراہ ہیں آپ اس گھر کے۔ اگر آپ ہی ایسے معاملات سے جان چھڑائیں گے تو اچھائی و برائی کے فرق کو اجاگر کرنے والا کون ہے یہاں؟ بہت باوقار، بے حد باروب شوہر کا کثر نفسی سے کام لینا زرکا بیگم کو ذہنی طور پر الجھانے لگا تھا۔ لاریب عمر کے جس حصے سے گزر رہا ہے، یہاں اس پر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہاں اس پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ پھر پوشیدہ طریقے اپنائے گا اور یہ راستہ اسے مکمل تباہی کی طرف لے جائے گا۔ تباہی کے راستے پر وہ ابھی بھی گامزن ہے۔ اگر اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا، اس کے بہکتے قدموں کو پابند نہ کیا گیا، تو مجھے ڈر ہے وہ ہمارے لیے کوئی ایسی قیامت نہ کھڑی کر دے جو خاندان کی ساکھ کو زمین بوس کر ڈالے۔ وہ متفکرانہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بات پر ہی باضد تھے۔ میری دعا ہے
باری تعالیٰ آپ کے یقین کو مستحکم رکھے۔ اسی اثناء میں ملازمہ امینہ نے آ کر اطلاع دی تھی، بڑے صاحب آپ کو ہمراہ بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، جا کر کہہ دیجیے ابھی آتے ہیں ہم۔ ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے گویا ہوئے امینہ جی بہتر کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ اور کہنا ہے آپ کو؟ بوٹ کھڑے ہوئے۔ جی نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ یوسف 60-62 سال کے جاذب نظر پروقار شخص تھے۔ دھیمے لہجے میں کی جانے والی ان کی شیریں گفتگو آج بھی مقابل کو اپنا اسیر کر لیا کرتی تھی۔ ان کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے تھا۔ ان کے بڑوں کو سیاست میں معتبر مقام حاصل تھا۔ ایک عرصہ قبل وہ بھی منسٹر رہ چکے تھے اور خاصے دیانتدار و محب وطن تھے۔ لوگوں میں ان کی شہرت کا گراف بہت بلند تھا، بہت پسندیدہ و ہر دل عزیز تھے۔ پھر نامعلوم ایسا کیا ہوا تھا کہ چھوٹے بھائی سیف کے ایکسیڈنٹ اور ہلاکت نے ان کے دل پر ایسا گھاؤ لگایا کہ وہ گوشۂ نشین ہوتے چلے گئے۔ خود اولاد کی خوشی سے محروم تھے۔ 2 بیویوں کی کوکھ بھی ان کی جھولی کی طرح خالی رہی تھی۔ ایسے میں چھوٹے بھائی سیف کے چند ماہ کے بیٹے نوفل کو سینے سے لگا کر اپنے پیاسے دل کو سراب کیا تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے سیاست کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی مگر ان کے بہترین طرز حکمرانی نے لوگوں کے دلوں میں ان کو زندہ رکھا تھا اور آج بھی سیاست سے وابستہ لوگوں سے ان کے تعلقات قائم تھے۔ یوسف جا چکے تھے۔ جھرکا ان کے اس عجیب و غریب رویے کو سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی کہ اصولوں کے پابند ہونے کے باوجود یوسف کو ایسی بے اصولی کیوں کرنی پڑی تھی۔ وہ خود صنف نازک کی بے حد عزت و توقیر کرتے تھے، گھریلو ملازماؤں سے بھی عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ پھر لاریب کو سرزنش و باز پرس کرنے کے بجائے عمل و رد عمل پر چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ اس الجھاؤ میں الجھی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ چائے پی لیجیے۔ زیتون ٹرالی لیے وہاں آئی۔ چائے؟ وہ سوچوں سے باہر آتے ہوئے کہنے لگی۔ نوفل جم سے واپس آ گئے ہیں؟ وہ جی نوفل صاحب تو آج روم سے باہر ہی نہیں آئے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نوفل سارا دن روم سے باہر نہ آئے؟ انہیں اچنبھا ہوا۔ بارش رات کے آخری پہر تھم گئی تھی۔ دھلا دھلایا سبزہ اور نکھرے نکھرے پھول و پودے نگاہوں کو تراوٹ بخش رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، بادلوں نے ابھی بھی آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ یوسف صاحب اشراق کی نماز پڑھ کر لان میں چلے آئے اور ان کے پیچھے ٹرے اٹھائے کیٹل کو ٹی کوزی سے کور کیے، چائے کی پیالیاں ٹرے کی سائیڈ میں رکھے۔ سودا بھی چلی آئی تھی۔ اللہ تمہیں دونوں جہاں میں خوش رکھے میری بچی، اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اسے دعاؤں سے نوازا۔ وہ شفقت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ریڈ کلر کے امبرائڈری والے شرٹ اور دوپٹے اور وائٹ ٹراؤزر میں صبح کے اس وقت ایک عجیب سا نکھار اس کے صاف و شفاف چہرے پر بکھرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسے حجاب آلود سادگی و بھولپن موجود رہتا تھا جو عام لڑکیوں سے اسے ممتاز کرتا تھا۔ اس کی اسی سادگی و بھولپن پر وہ اور ان کی بیگم زرکا فدا تھی۔ کالج کی چھٹی والے دن تو ریسٹ کر لیا کرو بیٹی، یہ ایک دن ہی تو ملتا ہے اپنی مرضی سے سونے کے لیے، اور آپ آج کے دن بھی جلد بیدار ہو جاتی ہو۔ حالانکہ آج تو آپ کی مامی اور مما بھی چھٹی مناتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے ہفتے بھر کی روٹین کو محض ایک دن کی خاطر چھوڑا جا سکتا ہے۔ پھر جب جلدی سونے اور جلدی ہی بیدار ہونے کی عادت ہو جائے تو ایک دن میں روٹین کس طرح بدل سکتی ہے؟ بیٹی، ہمارا ذہن ہماری سوچوں کے تابع ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ایک ہفتہ اسے جلد سونے اور جلد بیدار ہونے کی ترغیب دیتے ہیں اور چھٹی والے دن دیر سے سونے اور دیر سے بیدار ہونے کا خیال کرتے ہیں، تو ہمارے ذہنی کمپیوٹر کی میموری میں یہ سب فیڈ ہو جاتا ہے۔ شکر ہے ماموں جان، میرا ذہنی سسٹم کا حصہ نہیں بنتا، وگرنہ میں آپ کی اتنی پیاری پیاری دعاؤں سے محروم ہو جاؤں گی۔ وہ بھاپ اڑاتا ہوا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے گویا ہوئی۔ آپ ہماری دعاؤں سے کبھی محروم نہیں ہو سکتی میری بچی، جو بے غرض و پرخلوص محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، دعائیں خود بخود ان کو اپنے حصار میں رکھتی ہیں۔ ان کے لہجے میں شفقت و محبت تھی، اور ابھی اس نے دوسرا کپ سیدھا ہی کیا تھا کہ ٹریک سوٹ میں ملبوس شخص کو گیٹ سے اندر آتے دیکھ کر رات والا واقعہ نگاہوں میں گھوم گیا، اور شاید دوسری طرف بھی یہی کچھ محسوس کیا گیا تھا، جو مقابل کی آنکھوں میں لحظہ بھر میں اترنے والی سرخی پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو چکی تھی، اور وجہ چہرے پر ایسے سخت تاثرات ابھرے تھے۔ وہ تھک تھک کرتے دل کے ساتھ نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ دل کا حال عیاں ہونے میں لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور اس ایک لمحے میں بے ساختہ ہونے والے نگاہوں کے ٹکراؤ نے اس شخص کے اندر پھیلی نفرت، اور صرف نفرت کو پوری شدت سے ظاہر کیا تھا۔ اس کی جھکی پلکوں پر منو بوجھ آ گرا تھا۔ السلام علیکم تایا جان، وہ ان کے قریب آ کر بولا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اٹھ کر بڑی محبت سے اس کو گلے لگایا۔
ایک آپ اور دوسری سودا۔ میرے 2 بچے اپنی روٹین کے خلاف چل ہی نہیں سکتے۔ سودا ذہن کے لیے، زید کے لیے، جوس لے آؤ بیٹا۔ وہ زید کے بعد اس سے مخاطب ہوئے تو وہ پہلے یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی۔ ان کے حکم پر برق رفتاری سے کھڑی ہوئی۔ ماں اس کی بھاری آواز پر اسے رکنا پڑا تھا، جبکہ وہ کہہ رہا تھا، نہیں شکریہ، میں کچھ بھی نہیں لوں گا۔ لگ رہا ہے ساری رات سوئی نہیں۔ آنکھیں بھی کتنی لال ہو رہی ہیں اور چہرے پر بھی تھکن دکھائی دے رہی ہے۔ تھکن تو نہیں ہے، بس رات سو نہیں سکا۔ بیٹی زید کو چائے دو، اس وقت انہیں چائے کی ضرورت ہے۔ ان کے کہنے پر وہ انکار نہ کر سکا تھا۔ سودا نے چائے بنا کر کپ اس کی طرف بڑھایا، مگر اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ اس کی موجودگی کو پوری طرح سے اگنور کر کے بیٹھا تھا، گویا وہ اس کے سامنے ہے ہی نہیں۔ اس نے کپ آہستگی سے ٹیبل پر اس کے سامنے رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ سودا، آپ بھی چائے ہمارے ساتھ بیٹھ کر پیو نا۔ سوری مامو جان، مجھے کچھ کام ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکوں گی۔ اگر آپ کو کوئی کام ہو تو آپ مجھے بلوا لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، خوش رہو بچے۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں دعا دی اور وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے فیل ہو رہا ہے آپ بھی ساری رات نہیں سو سکے۔ اپنے سامنے رکھا بھاپ اڑاتا ہوا کپ اٹھا کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے، رات کو جو کچھ ہوا اس کے بعد کس طرح نیند آ سکتی تھی۔ چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹا کر وہ گویا ہوئے۔ ان کے لہجے میں طنز تھا نہ شکایت، محض گہرے دکھ و ملال کی ایسی کاٹ تھی جو زید کے دل کی تہہ تک پہنچتی چلی گئی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ میں جانتا ہوں رات کو جو ہوا بلا ارادہ ہی ہوا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب صورتحال ضبط و برداشت کی حد سے باہر نکل جائے تو ایسا ہی کچھ ہوتا ہے، لحاظ اور ادب سرکشی میں بدل جاتا ہے اور پھر سب طوفانی ریلا بن کر بہہ جاتا ہے۔ رات کو جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ غلطی میری تھی کہ میں خود پر قابو نہیں پا سکا، اور پھر وہ ہو گیا جس کا گمان بھی نہیں تھا۔ پاپا کے اور میرے درمیان کبھی بھی اس نوعیت کے تعلقات نہیں رہے کہ ہم اچھے ماحول میں بات کر سکیں۔ وہ ہمیشہ مجھ پر الزام تراشی کرتے آئے، اور رات کو وہ ہاتھ میں پکڑے کپ کی بھاپ کو دیکھتے ہوئے کچھ توقف کے بعد بولا، انہوں نے میرے کریکٹر کو ہی اپنے قدموں تلے رون ڈالا، اور وہ بھی اس کی موجودگی میں جو ان کی چہیتی ہے۔ اپنے اولاد کے حصے کا سارا پیار بھی وہ اس پر لوٹا رہے ہیں۔ میں تو پہلے ہی حسن کی اچانک ہونے والی ڈیتھ کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ اس کو کس کرب کے عالم میں آخری آرام گاہ تک پہنچایا۔ ایک عزیز ترین دوست کو اچانک ہمیشہ کے لیے کھو دینا کیسا ہوتا ہے، یہ مجھے کل ہی معلوم ہوا تھا۔ اور وہاں سے گھر آیا تو پاپا کی باتیں اور ان کا وہ حتک آمیز رویہ میں برداشت نہیں کر سکا، اور وہ پوری روداد سناتا ہوا بہت جذباتی ہو گیا اور اٹھ کر ان کے قریب کھڑے ہو کر شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بعض اوقات لفظ کم پڑ جاتے ہیں دل کی بات کہنے کے لیے، اپنے احساسات شیئر کرنے کے لیے، مگر پھر بھی دل کی بات کہنی پڑتی ہے۔ آئی ایم سو سوری تایا جان، مجھ سے کل بہت بڑی بھول ہوئی ہے۔ مجھے پاپا کے ایکشن کا ریئیکشن نہیں دینا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں جانتا ہوں بیٹا، میں سمجھ سکتا ہوں۔ حسن کی جدائی آپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ وہ آپ کے بچپن کا دوست اور کلاس فیلو رہا تھا، بہت اچھی دوستی رہی تھی آپ کی اس سے، سب پسند کرتے تھے۔ بڑھتے جذبات سے انہوں نے اٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان بلا وجہ تنازعات رسوائی کا سبب بنتے ہیں، بلا وجہ ہرگز نہیں۔ وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور میری طرف سے کبھی پہل نہیں ہوئی، شروعات وہیں کرتے ہیں۔ درست کہہ رہے ہیں آپ، مگر سارا الزام مدثر کو دینا بھی زیادتی ہوگی، غلطی دونوں کی ہوتی ہے۔ خیر یہ باتیں بعد میں ہوگی، یہ بتاؤ کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ مدثر سے زیادہ اس کو جانتے تھے، اور وہ باپ سے زیادہ ان سے اور تائی سے قریب تھا، اور جو دل سے قریب ہوتے ہیں وہ دھڑکنوں کی طرح عزیز ہوتے ہیں۔ وہ بھی ان کو اسی طرح پیارا تھا۔ جی، حسن کی طرف ہی جاؤں گا، اس کی مما اور ڈیڈ کو صبر نہیں آ رہا، میں آج سارا دن ان کے ساتھ گزاروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اچھے رشتوں کی پہچان ایسے ہی دنوں میں ہوتی ہے، وگرنہ خوشیوں میں تو سب شریک ہوتے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ اندر چلے آئے۔ ماما آپ؟ وہ تکیے اور کشنز ارد گرد پھیلائے بے ترتیب انداز میں لیٹا تھا۔ وہ نوک کر کے اندر آئی تو پھرتی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا میری جان؟ امینہ نے بتایا کہ آپ سارے دن روم میں ہی ہیں، تو میں یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کی پیشانی چھو کر دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ پھر پورا دن روم میں گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ خاص نہیں، دھیمی مسکان لمحہ بھر چلک دکھا کر غائب ہو گئی تھی۔ شکر ہے بخار تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ کسی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی جھگڑا وغیرہ؟ وہ ماں نہیں تھی، مگر ان کے لہجے میں تڑپ ماں جیسی ہی تھی۔ جھگڑا؟ اس کی نگاہوں میں کل رات والی تمام واقعہ سر نو تازہ ہو گیا تھا، اور اس بدتمیز لڑکی کی تمام تر بدتمیزیاں یاد آئی تو چہرے پر ابھرنے والے رنگ ان سے مخفی نہ رہ سکے تھے۔ کس سے جھگڑا ہوا؟ بائی دی وے آپ کسی سے لڑنے والے نہیں ہیں؟
میں نے فائٹ کسی سے نہیں کی، وہ ایک گرل تھی، اسٹوپڈ ڈرائیونگ اس کو کرنی نہیں آتی تھی۔ اگر بابر کو ہاتھ پکڑ کر میں گرا نہیں دیتا تو اس نے بابر کا کام تمام کر دینا تھا۔ ان کو بے حد پریشان دیکھ کر نوفل کو لب کشائی کرنی ہی پڑی۔ او مائی گاڈ، بابر کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ اچانک گرنے کی وجہ سے اسے معمولی چوٹ لگی ہے، ویسے پرفیکٹ ہے۔ کچھ دیر قبل بات ہوئی ہے بابر سے میری۔ پھر اس لڑکی کا کیا ہوا؟ آپ نے کچھ کہا تو نہیں اس لڑکی کو؟ وہ ایک دم میں پریشان سی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی نیچر کے گرلز کے ساتھ اس کا بیہیویئر کس قدر روڈ ہوتا ہے، اور پھر یہاں تو معاملہ اس کے عزیز جان دوست کی زندگی کا تھا۔ بابر کی وجہ سے ہی وہ بچ گئی ہے، وگرنہ میں اس کو شوٹ کرنے میں سیکنڈ لگانے والا نہیں تھا۔ اوہ گاڈ، مجھے یہی ڈر تھا۔ اوور کانفیڈنٹ گرلز اوور سمارٹ بنتی ہیں۔ جہاں آرا لاکر کھولے بیٹھی تھی، ان کے سامنے نوٹوں کی گڑیاں تھیں، تلائیوں ہیرے کے کہیں سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے لبوں سے ان کی جانچ کر رہی تھی۔ وہ اس وقت بڑی مسرور و شادہ لگ رہی تھی۔ ان کی اندر کو دھسی چھوٹی چھوٹی سانپ جیسی آنکھوں میں بڑی چمک تھی۔ وہ ایک ایک کر کے زیورات پہنتی، پھر آئینے میں کھڑی ہو کر ہر زاویے سے اپنا جائزہ لے کر مطمئن انداز میں مسکراتی، پھر اس زیور سے آزاد ہو کر دوسرا سیٹ اٹھا لیا کرتی تھی۔ یہ کھیل ان کے لیے بڑا دلچسپ تھا۔ دل بھر کر وہ اس دلچسپی میں مگن رہی تھی۔ پھر تمام جیولری اور نوٹوں کو بڑی احتیاط سے ان کی جگہوں پر رکھا تھا۔ ابھی لاک کرنا ہی چاہ رہی تھی کہ لاکر میں موجود خفیہ خانے کی طرف ان کی نگاہ گئی تھی، وہ حصہ جس کو 22-23 سال قبل وہ مغفل کر کے بھول گئی تھی۔ از خود یہ عمل انہوں نے کیا تھا کہ بھول کر بھی وہ اس لاکر کو چھوتی بھی نہ تھی۔ اس لاکر میں ماضی کے کہیں قصوں کی قبریں تھیں، ایسی بے نام و نشان قبریں جن پر کبھی فاتحہ خوانی نہیں کی گئی تھی۔ جہاں آرا، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا اس راز پر سے پردہ اٹھانے کا؟ سالوں کی مسافت کی منزل ابھی تک نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ایک مدت ہو گئی اس صحرا میں آبلا پائی کرتے ہوئے۔ اس تکلیف دہ سفر کے تمام ہونے کا وقت ابھی بھی نہیں آیا کیا؟ ان کے اندر سے کہیں کراہیں ابھر کر سسکنے لگی تھی۔ وقت آیا نہیں، بس آنے کو ہے۔ دکھ کی رات خواہ کتنی طویل کیوں نہ ہو، سکھ کی صبح ضرور نمودار ہوتی ہے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے لاکر کے نمبرز سیٹ کرنے شروع کیے تھے۔ وہاں ڈور ناک ہوا، باہر انشرا کھڑی تھی۔ وہ اندر آ کر حیرانی سے گویا ہوئی۔ آپ ڈور لاک کر کے کیا کر رہی تھی اماں؟ میں ڈور لاک کر کے نہیں بیٹھ سکتی کیا میری جان؟ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ارے یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات تو نہیں، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اس کے بکھرے لمبے گھنے بالوں کو سنوارتی ہوئی بولی۔ سچ سچ بتائیے اماں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کے چہرے کو چھوتے ہوئے استفار کر رہی تھی۔ ایک دم ہٹی کٹی، بالکل پرفیکٹ۔ وہ دروازہ لاکڈ ہو گیا ہوگا، میں نے دیکھا نہیں ہے، بس یہ بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ تھینک گاڈ، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ وہ ان سے چپک کر بیٹھ گئی اور سر ان کے شانے سے ٹکا دیا۔ ایک بات بتاؤ، جھوٹ نہیں بولنا؟ اس کے دور ہوتے ہوئے ان کا لہجہ سنجیدہ اور سرد ہوا۔ جی، خطرے کی گھنٹی بہت قریب بجتی سنائی دی۔ کل کس لڑکے سے جھگڑا ہوا تھا؟ آپ نے میری اجازت کے بنا کار ڈرائیو کیوں کی؟ اگر وہ دوسرا لڑکا مر جاتا تو، یا وہ لڑکا فائر کر دیتا تو پھر؟ اوہ، اتنے سارے سوال۔ انشی، میں مذاق نہیں کر رہی، وہ سخت قبیدہ تھی۔ اماں، غلطی میری نہیں تھی، وہ خود سامنے آ گیا تھا۔ جھوٹ مت بولو، غلطی سراسر آپ کی تھی۔ وہ دونوں لڑکے سڑک کے سائڈ پر چل رہے تھے، آپ سے بریک نہیں لگایا گیا۔ یہ سراسر بریک کی غلطی ہے، میری نہیں ہے۔ آپ کے لیے ہر چیز تھرل ہے۔ اماں پلیز، میں نے جان کر گاڑی نہیں ماری تھی، آپ خفا نہ ہو۔ ان کی خفگی سے اس کی جان جاتی تھی۔ بھالی بتا رہی تھی جس لڑکے نے پستول نکالی تھی وہ کسی بڑے خاندان کا لگ رہا تھا، بہت خوبصورت و اکڑ باز تھا۔ بڑا خاندان؟ جس کو لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہ ہو، وہ بڑے نہیں کسی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا۔ ارے تم نے تو آج نویرا کی یاد تازہ کر دی، وہ بھی اسی طرح نڈر، بہادر، پر اعتماد اور کسی سے بھی نہ ڈرنے والی لڑکی تھی۔ نویرا؟ یہ کون لڑکی ہے؟ نویرا ہے نہیں تھی، وہ گہری سانس لے کر گویا ہوئی۔ سودا کو پھولوں اور پودوں سے بے حد عشق تھا۔ 2 منزل خوبصورت طرز تعمیر والے اس بنگلے کا لان درمیانی درجے کا تھا۔ کسی دور میں یہ لان صرف جامن، نیم، بادام اور کریلے کی بیلوں سے آراستہ تھا، مگر جب سے سودا نے شعور کی منزلوں سے شناسائی پائی تھی، تب سے لان کی تو قسمت ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ سبزی اور پھولوں سے ڈھکا، ملکی و غیر ملکی پھولوں پودوں کی بہاریں یہاں سودا کی محنت کی کاوش تھی۔ اس وقت بھی وہ مالی کے ساتھ مل کر لان میں مصروف تھی۔ وہ لان سے اوپر ٹیرس تک جاتی، رنگ برنگی پھولوں کے گچھوں والی بیلوں سے زرد مردہ پتے نوچ کر پھینک رہی تھی۔
مالی بابا دوسرے حصے میں صفائی کرنے میں مصروف تھے، تبھی وہاں مائدہ چلی آئی اور طاہرانہ نگاہیں ارد گرد ڈالتی ہوئی اکتاہٹ سے بولی، ویکینڈ میں ایک دن ملتا اور وہ بھی تم ان فضول کاموں میں گزار دیتی ہو سدا. یو آر سو بورنگ گرل. میں بور نہیں ہوتی مائدہ، یہ تو بہت انٹرسٹنگ کام ہے. ہاں تمہارے لیے تو وہ کام بھی انٹرسٹنگ ہوگا جو گاؤں میں عورتیں گائے بھینسوں کے گوبر سے دیواروں پر جس طرح اپلے تھوپتی ہیں. آف کورس، جو کام فطرت سے قریب تر ہو مجھے اٹریکٹ کرتا ہے. او گاڈ، تم کس مٹی سے بنی ہو یار؟ اسی سے جس سے تم بنی ہو. جی نہیں، میں تو سنگ مرمر کی مٹی سے بنی ہوں. اوہ، سنگ مرمر کی مٹی؟ دونوں کھلکھلا کر ہنس دی. تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ سبزہ پیڑوں پودے زمین کا زیور ہے، زمین کا حسن، موسم کی خوبصورتی ان کی مرہون منت ہے. پلیز اب ان پر لیکچر دینے نہ بیٹھ جانا. مجھے زمین اور اس کے زیور سے کچھ لینا دینا نہیں، مجھے صرف اپنی جیولری سے انٹرسٹ ہے. اوکے، مجھے بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی شوق نہیں ہے. وہ مسکراتی ہوئی سورج مکھی کے پھولوں پر جھک گئی. اے، تم نے بھینس کس کو کہا؟ بھینس کو ہی کہا ہے، وہ بھی مسکرا کر بولی. پھر ٹھیک ہے، برا تو بھینس کو ماننا چاہیے، میں کیوں مانوں؟ باتوں باتوں میں اسے محسوس ہی نہ ہوا وہ بھی کب اس کے ساتھ کام میں مشغول ہو گئی تھی. تمام پودوں کی کاٹ چھانٹ کی گئی، کچھ نئے پودوں اور بیلوں کو نئے سرے سے لگایا گیا تھا. وہ گوڈی کرنے کے بعد مٹی کو برابر کرنے میں مصروف تھی. ماں وہاں عمرانہ بیگم چلی آئی اور غصے اور نفرت سے سدا کو گھورتی ہوئی بولی، مائدہ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ ان کے قریب آ کھڑی ہوئی. اوہ ماما، سدا گارڈننگ میں بزی تھی، میں نے سوچا میں بھی اس کی کچھ ہیلپ کروا دیتی ہوں. ریئلی، یہ تو خاصا انٹرسٹنگ کام ہے. وہ ان کے بگڑے تیوروں سے بے خبر مٹی سے لتڑے ہاتھ لیے کھڑی تھی. آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کسی کی ہیلپ کروانے کی؟ یہ گھر آپ کا ہے، آپ یہاں حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں. ایسے کام ان جیسے لوگوں کو کرنا چاہیے جو یہاں مفت کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں. وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی. سدا کا دل سہم کر رہ گیا. جھکی جھکی نگاہوں کے باوجود وہ ان کی نگاہوں سے نکلتی نفرت کی تپش کو محسوس کر رہی تھی. ماما پلیز، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ سدا کی توہین و بے عزتی پر بری طرح سراسمے ہو گئی. ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، سمجھایا ہے نا کتنی بار. ایسے کمتر اور احسان فراموش لوگوں سے ہمدردی نہیں کرتے، گلے پڑ جاتی ہے ہمدردی. وہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف لے جانے لگی. بیٹی، شام ہونے کو ہے، سارا کام تو ہو چکا ہے، یہ تو تھوڑا سا کام ہے، میں نپٹا لیتا ہوں، آپ اندر چلی جائیے. مالی بابا سب کچھ سن چکے تھے. گہرے رنج کا عکس ان کی بوڑھی آنکھوں سے جھلک رہا تھا کہ گمسم بیٹھی سدا سے آ کر گویا ہوئے. وہ گمسم تو پہلے ہی تھی. بابا کے کہنے پر چپ چاپ اٹھی اور اندر کوریڈور کی طرف بڑھ گئی. مما، سدا کی بار بار بے عزتی کر کے آپ کا دل نہیں بھرتا؟ جب بھی موقع ملتا آپ اسی طرح اس کی بے عزتی کر دیتی ہیں. وہ دھلے ہوئے ہاتھ ٹاول سے صاف کرتی جھنجھلا کر بولی. ہزاروں مرتبہ بے عزتی کروانے کے باوجود بھی وہ یہی موجود ہے. یہاں سے گئی تو نہیں نا؟ بے غیرتوں کی طرح دونوں ماں بیٹی آرام کے لقمے کھا رہی ہیں، پورے گھر میں دندناتی ہوئی پھرتی ہیں. سودا صوفیہ پھپھو کو ایک لفظ نہیں بتاتی، وگرنہ آپ کے اور ان کے درمیان رات دن جنگیں چلتی رہیں. صوفیہ پھپھو اس کی نیچر سے بالکل مختلف ہے. وہ جس قدر صلح پسند ہے وہ اس قدر جھگڑالو. صوفیہ کی پرواہ کرتی ہے میری جوتی. میرے سامنے ذرا وہ زبان کھولے تو صحیح، 2 سیکنڈ میں دھکے دے کر گھر سے باہر نکالوں گی. خیریت تو ہے مما، کس پر اس قدر ہائپر ہو رہی ہیں؟ زید نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا. صوفیہ اور اس کی بیٹی ہی وبال بنی ہوئی ہے ہمارے لیے. کیوں؟ کیا کیا انہوں نے؟ اس کی فراغ پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی. کچھ بھی نہیں بھائی، کچھ بھی تو نہیں. اس نے پوری بات جذباتی انداز میں اسے سنا ڈالی. آپ ابھی بہت چھوٹی ہیں مما سے آرگیومنٹ نہیں کیا کریں. اچھا اور برا ہم سے بہتر مما جانتی ہیں. لوگوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ابھی ایک عمر چاہیے. آپ صرف مما کی بات کو فالو کیا کریں. اب میں کوئی چھوٹی بچی بھی نہیں ہوں جو فیڈر پیتی ہوں. کون اچھا اور کون برا اس کی سمجھ ہے مجھے. وہ بھائی کو بھی مما کی زبان بولتے دیکھ کر تعصب زدہ لہجے میں بولی. میں نے کہا نا بحث نہیں کیا کرو. اس کے سخت لہجے پر وہ سہم گئی. ارے چھوڑیے، اس سے آ جائے گی عقل. یہ بتائیے کہیں جا رہے ہیں؟ وہ جانتی تھی زید ان کے خلاف ایک بات سننے کا رودار نہیں ہے. ان کی ہر بات خواہ جھوٹ ہو یا سچ وہ آنکھیں بند کر کے مانا کرتا تھا. اس نے ان سے کبھی بھی معمولی سا اختلاف نہیں کیا تھا. وہ ان کا مضبوط سہارا تھا. کسی ناقابل تسخیر قلعے کی مانند زید سے متضاد طبیعت کی مالک مائدہ تھی جو ان کی کسی بات کو سیریس لینے کو تیار نہ تھی. وہ جتنا سدا کو اس سے دور کرنا چاہتی تھی وہ اتنا اس کے قریب تھی. اس وقت بھی وہ ان کے درمیان سے نکل آئی تھی. اس بار الیکشن ہوں گے تو لاریب کو ہم اپنے حلقے سے کھڑا کریں گے. امید ہے کہ وہ آسانی سے جیت جائے گا. نائٹی میں ملبوس سامیہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی چہک کر بولی. بھائی جان ویسے اس کی ایکٹیویٹیز سے نہ لائیں، وہ کسی طور اسے نامزد نہیں ہونے دیں گے. کچھ کرنے سے قبل یہ یاد رکھنا. اذہان
بھائی جان کو بھلا اس کی ایکٹیویٹیز پر کیوں اعتراض ہونے لگا؟ اس عمر میں سب اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں، لیکن ان کو کون سمجھائے گا؟ اسے گھار سلگاتے ہوئے بولے۔ ان کو کون سمجھا؟ ان کی خود کی اولاد ہوتی تو معلوم ہوتا بچوں کی پرورش کس طرح کی جاتی ہے، کیسے کیسے ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں۔ بیگم، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بھائی جان کی اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا؟ انہوں نے ہمارے سب بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ہی سے محبت اور پیار دیا ہے، اور پھر نوفل کے ناز نخرے کم اٹھاتے ہیں وہ؟ نوفل کی تو بات ہی الگ ہے، وہ شروع سے سب بچوں سے الگ ہے۔ پھر زرکا بھابھی کی محبتوں نے اسے پر اعتماد بنا دیا ہے۔ وہ اپنے گرے سلکی بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی، نوفل بن ماں باپ کا بچہ ہے، بے شک اس کو سب کی محبتیں حاصل ہیں، مگر سامیہ جو محبت والدین سے ملتی ہے، اس محبت تو پیار کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ جی نہیں، یوسف بھائی اور زرکا بھابھی سے جتنی محبت نوفل کو مل رہی ہے اتنی محبت اس کے والدین بھی نہیں دے سکتے تھے، اسپیشلی زرکا بھابھی تو اس کو دیکھ کر زندہ ہے، اگر وہ کبھی ادھر ادھر ہو جائے تو سمجھو ان کی ممتا اجڑنے لگتی ہے۔ یہ بات تو ہے، اور اس سے زیادہ کمال بات یہ ہے کہ اتنی محبتیں پا کر بھی وہ بگڑا نہیں، اس کی گیدرنگ بھی نائس لوگ ہیں۔ ہمارا لاریب کون سا بگڑا ہوا ہے، وہ بھی نوفل کی طرح قابل اور ذہین ہے، بس بات ساری یہ ہے کہ اس کی ایکٹیویٹیز کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، وگرنہ کم اس عمر میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ گردن جھٹک کر نخوت سے گویا ہوئی۔ موسم میں ہلکی سی خنکی تھی، موسم بدل رہا تھا، گرمی، بارش یا کبھی ہلکی پھلکی خنکی ماحول میں پھیلنے لگی تھی۔ انشرا رات کے کھانے کے بعد اماں اور بالی کے ہمراہ بنگلے کے سامنے بنے پارک میں واک کر کے آئے، اور وہ اب لاؤنج میں بیٹھی ان سے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھی۔ اس کا مقصد اماں کی نیند بھگانا تھا، کیونکہ وہ جلد سونے کی عادی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد واک کر کے وہ سو جانے کی عادی تھی، اور جب سے اس نے ان سے نبیرہ کا ذکر سنا تھا تب سے اس کے اندر اس ہستی کے متعلق جاننے کا شوق ہر لمحہ اور آن بے کل رہنے لگا تھا۔ اور ایک طرف اماں کی بے فکری اور طمانیت عروج پر پہنچی ہوئی تھی، مجال ہے جو ایک دفعہ کے بعد انہوں نے وہ نام دوبارہ لیا ہو، گویا اس کے سامنے بھی غلطی سے وہ ذکر کر بیٹھی تھی اور بھول گئی تھی، لیکن وہ بھولنے والی کہاں تھی، ہر دم اس کی یہی کوشش ہوتی اماں تنہا ہو تو وہ دل کی بے قراری کو قرار دے، اور اماں اس قدر سوشل تھی کہ کبھی کوئی ان کا مہمان بنا بیٹھا ہوتا، کبھی وہ کسی کو میزبانی کا شرف بخش رہی ہوتی تھی۔ ارے بھائی، ایک عرصے بعد عادت پڑی ہے رات کو جلد سونے کی، یہ آپ مجھے کن بے سروپا باتوں میں لگا کر ٹائم برباد کر رہی ہو؟ بے سروپا باتیں نہیں ہیں اماں، آپ بھی تو مجھے کچھ سوالوں کا جواب دے دے تو میں بھی سکون سے سو جاؤں گی، اور آپ کو بھی سونے دوں گی۔ ایک ہفتے سے مجھے سکون کی نیند نہیں آئی۔ اس نے جھٹ ان کے شانے سے سر ٹکا کر لاڈ سے کہا، ایسا کیا ہوا ہے جو تمہاری نیندیں اڑ گئی ہیں؟ جب پیار کسی سے ہوتا ہے تو ہوتا ہے یہ انجام، دن کٹتا ہے آہیں بھر کر بے چینی میں شام۔ اماں کے قدموں میں بیٹھی ان کے پاؤں دباتی بالی نے لہک لہک کر گانا شروع کر دیا، اور شوق نظروں سے انشرا کو دیکھتی جا رہی تھی۔ جب پیار کسی سے ہوتا ہے تو ہوتا ہے یہ، اری چپ کر، اماں نے لات مارتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یہ انجام ہوتا ہے پیار کرنے کا بالے بھائی۔ کہنی کے بل گری، بالی کو دیکھتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ خبردار، جو آئندہ تو نے پیار محبت عشق کی باتیں کی تو گدی سے تیری زبان کھینچ لوں گی نامراد کہیں کی۔ ان کو سخت غصے میں دیکھ کر وہ دونوں سنجیدہ ہو گئی تھی۔ انشی، پوچھو کیا پوچھنا چاہ رہی ہو؟ اماں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اس دن جو آپ نے نویرا کے متعلق بتایا تھا وہ کون تھی اور کہاں گئی وہ؟ اس کے سوال پر اماں نے اسے چونک کر دیکھا۔ تمہاری بڑی بہن تھی وہ، بے احساس لہجہ، سپاٹ انداز۔ میری بڑی یعنی روشن آپی سے بھی بڑی تھی وہ؟ لیکن ان کے بارے میں آپ نے اور روشن آپی نے کبھی نہیں بتایا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کچھ نہ کہنا ہی بہتر ہوتا ہے، وہ بھی ایسے لوگوں میں سے ایک تھی۔ لیکن اماں کہاں ہے وہ مر چکی ہے۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ جس طرح کچھ لوگوں کا زندہ رہنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کا مر جانا بھی وقت کی ضرورت ہوتا ہے۔ ایک موت اگر کہیں لوگوں کو زندگیاں بخش دے تو وہ مرنا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ ان کا لہجہ سپاٹ و سرد ہو گیا تھا، آنکھوں میں چائے نمی برف کی طرح جم کر رہ گئی تھی، چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اماں؟ اس کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ مجھے تو آپ سے بڑا خوف آ رہا ہے ماسی جی کہ آپ نے نویرا جی کو قتل کر دیا تھا۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو ان کا قصور کیا تھا؟ بالی نے لاؤبالی لہجے میں کہا۔ شٹ اپ بالی، اماں کیوں قتل کرنے لگی؟ ذرا سوچ سمجھ کر بولا کرو، کوئی ماں اپنی اولاد کو بھی قتل کر سکتی ہے؟ نامعلوم وہ بالی کو سرزنش کر رہی تھی یا خود کو یقین دلا رہی تھی۔ اماں کا سپاٹ انداز، بالی کا الزام، انہوں نے تصدیق کی نہ تردید، انہیں فوراً سونے کی تلقین کر کے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اچھی آپا صوفیہ کی اکلوتی نند بہت تیز و ترار جھگڑالو عورت تھی، ہمیشہ غرارہ سوٹ میں ملبوس رہتی اور
پان کھانا ان کا پسندیدہ مشغلہ۔ ہر وقت پان چبانے سے ان کے دانت، زبان اور منہ ہلکی سیاہی مائل سرخ ہو چکے تھے۔ سودا 10 سال کی تھی جب اس کا باپ عارف گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو کر طویل علالت کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ اس صدمے سے ابھی صوفیہ سنبھلی بھی نہ تھی کہ اچھی آپا نے اپنے مزاج کے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ عارف تندرستی کے زمانے میں ایک اچھے و کامیاب کاروباری آدمی تھے، دولت کی ان کو کمی نہ تھی۔ صوفیہ نے عارف کے ساتھ ایک عرصہ بہت آسودہ و خوشحال گزارا تھا۔ پھر ان کی بیماری ہر خوشی کو نگلتی چلی گئی تھی اور غیر محسوس طریقے سے اچھی آپا کے خاوند بنے میاں ہمدردی جتا کر ان کے کاروبار پر قابض ہو گئے تھے۔ پھر عارف کی موت کے بعد ان کو کسی کا ڈر نہ رہا تھا، وہ ہر شے اپنے نام کر چکے تھے۔ یہ سب اچھی آپا کی حریص و لالچ طبیعت کا ہی شاخسانہ تھا۔ نہ ان کو بیوہ بھاوج پر ترس آیا، نہ یتیم بھتیجی پر رحم۔ انہوں نے لڑ جھگڑ کر عدت کے دوران ہی ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ ادھر صوفیہ کے والدین پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، مگر دونوں بڑے بھائیوں نے ان ماں بیٹی کو دل سے اپنایا اور ان کو صرف ضرورت کا محتاج نہیں ہونے دیا تھا۔ اچھی آپا اور ان کے خاوند کو جلدی معلوم ہو گیا کہ عارف اپنی تمام دولت و جائیداد بیوی اور بیٹی کے نام کر کے گئے ہیں۔ چند سال بعد ہی وہ صوفیہ کے پاس روتے دھوتے آئے تھے اور اپنی غلطی کی معافی مانگ کر ان سے ملنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب ایک سازش کے تحت تھا۔ آج بھی وہ جاتے جاتے ایک شوشہ چھوڑ گئی تھی جو صوفیہ کے علاوہ زمرد اور بنارسی بوا کو حیران کر گیا تھا۔ عارف کی آخری خواہش یاد ہے نا تمہیں صوفیہ؟ آخری خواہش؟ وہ کون سی تھی آپا؟ ارے عجیب عورت ہو تم، لو بھلا تم کو مرتے ہوئے شوہر کی بات ہی یاد نہیں ہے، کیسا اندھیر ہے بھائی۔ وہ پان کی گلوری منہ میں رکھتے ہوئے اچنبھے سے بولی۔ اس وقت میری دنیا اجڑ رہی تھی، مجھے ہوش کہاں تھا آپا؟ صوفیہ کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا تھا۔ بستر مرگ پر پڑے مجازی خدا کی آنکھوں میں کیسی بے بسی و لاچاری تھی۔ ایک طرف موت کھڑی تھی، دوسری اور محبوب بیوی اور سینے سے لپٹی روتی ہوئی جان سے پیاری بیٹی، وہ لاڈلی بیٹی جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھی نہ آنے دیا تھا، پھر ان کو وہ ہمیشہ کے لیے روتا چھوڑ گئے تھے۔ خیر دنیا تو میری بھی اجڑی تھی، میرا بھائی تھا وہ ان کی بات جھٹک کر جتاتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم اچھی بیٹی، مگر یہ تو بتاؤ عارف میاں کی وہ آخری خواہش کیا تھی بھلا؟ ایسا کیا کہہ دیا تھا؟ صدا کی بے صبری بنارسی بوا نے بے صبرے پن سے پوچھا۔ ارے کیا بتاؤں بوا، میرے بھائی کا دم نہیں نکل رہا تھا، اس کی جان اپنی اکلوتی بچی میں پھنسی ہوئی تھی، اور جب میں نے کہا عارف میرے بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہو جو دل میں ہے وہ اپنی بہن سے کہو، میں مرتے دم تک تمہارے ساتھ ہوں۔ کس کے مرتے دم تک؟ اپنے یا عارف میاں کے؟ بوا کی زبان پھسلی تھی، انہوں نے ابرو چڑھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ماں زمرد بیگم نے بوا کو کچن میں بھیج کر ان کو بات جاری رکھنے کا کہا۔ تب عارف نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے وعدہ لیا کہ میں سودا کو اپنی بہو بناؤں گی، اپنے پیارے میاں کی دلہن۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، عارف نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ صوفیہ کھڑے ہو کر سخت لہجے میں بولی۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی ہوش نہیں تھا، تمہیں اب کیسے ہوش آ گیا؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ کان کھول کر سن لو، کوئی آئی لگائی نہیں ہوں، سگی 16 آنے پھوپھی ہوں سودا کی، تم روک نہیں سکتی ہو مجھے، وہ میری بہو ہے۔ وہ حکمیہ لہجے میں کہہ کر چلی گئی تھی۔ میں اس منحوس عورت کا سایہ بھی اپنی بچی پر پڑنا گوارا نہیں کروں گی۔ صبر نے ان کے سامنے ان کو بولنے نہیں دیا تھا۔ صوفیہ ایسی باتیں مت کرو جو بعد میں پچھتاوا بن جائے، ماں کی باتوں کا خراج بیٹیوں کو ادا کرتے دیکھا ہے میں نے۔ بھابھی یہ جانتے ہوئے کہ عارف کے جانے کے صرف 1 ماہ بعد کس طرح بے عزت کر کے مجھے اور سودا کو گھر سے نکالا تھا اس عورت نے، 1 ماہ تک لوہے کے چنے چبوائے تھے، اور سب یاد ہے صوفیہ۔ خوشی کے پل ذہن سے اوجھل ہو جایا کرتے، مگر دکھ و جبر کی گھڑی کبھی بھولی نہیں جاتی۔ سودا کے بہترین مستقبل کی دعا میں ہر روز کرتی ہوں، مگر بیٹیوں کے نصیب کھول کر کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ ارے میری پیاری بھابھی، آپ کے لیے یہ دنیا بنی ہی نہیں ہے، ہر ایک کی آپ طرف داری کرتی ہیں، سب آپ کی نگاہوں میں نیک ہے، حالانکہ اچھی آپا اور عمرانہ بھابھی کو دیکھ کر لگتا ہے۔ بس بس چپ رہو، پھر کوئی فضول بات ہی کرو گی، وہ مسکرائی۔ تو یہ تھی اس ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ ابھی جیسے کہ ناول سٹارٹ ہو رہا ہے، ایک کہانی ردھم میں آ رہی ہے، تو بہت ساری چیزیں الجھی ہوئی ہیں۔ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ مجھے ویسے یہ پتہ چل گیا کہ 2 خاندان ہیں، ایک یہ زید والا ہے اور ایک وہ نوفل والا ہے، کیونکہ یہی دونوں ہیرو ہیں، اور ایک انشرا ہے اور ایک سودا ہے۔ پتہ نہیں نا یار کس طرح دے عجیبا، مطلب ان کے نام کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہے، لیکن خیر اب میں تھک بھی گئی ہوں۔ میں نے مسلسل 3 گھنٹوں سے آلموسٹ ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو میرا گلا خراب ہو رہا ہے۔
مطلب 3 گھنٹے سے کم ہی ہے ابھی، زیادہ 3 گھنٹے تو نہیں ہوئے، لیکن ناول مزے کا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے. اور اقرا صغیر احمد کے ناول بہت اچھے ہوتے ہیں، اس طرح کے اچھے ہوتے ہیں، اور مجھے ان کا سٹائل بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے میں ان کے ناولس پڑھے ہیں میں نے بہت زیادہ، لیکن اپنے چینل پر میں نے کم ہی پڑھے. پہاڑوں کے سنگ سنگ شاید میں نے ایک پڑھا ہے، اس کے علاوہ شارٹ ناولس پڑھے ہوئے ہیں میں نے، لیکن یہ ایک اور لانگ ناول ہے. اس کے علاوہ اور بھی میرے پاس اس کے بہت زیادہ لانگ ناولز ہیں، لیکن وہ میں ابھی نہیں پڑھ سکتی کہ یار ٹائم ٹیکنگ بہت ہوتے ہیں یہ لانگ ناولس. اب پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگا، لیکن اتنا یقین ضرور دلاتی ہوں کہ میں اب اگلی 2-3 ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے کے بعد ہی اس کو اپلوڈ کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو ویٹ نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بس اس کو ٹائملی ساتھ ساتھ سنیے گا، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ہو. اور یار ساتھ ساتھ سن لیا کرو، ساتھ میں دوسرے ناولز بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، آج میں نے صرف اس کی ایپیسوڈ دی ہے، کل سے 2 ناولز آئیں گے، ایک اس کی ایپیسوڈ آئے گی اور ایک ساتھ میں ایک اور ناول ہوگا جو ویسے میں آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر دیتی ہوں. تو بس آپ لوگوں نے دونوں سننے ہیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.